السلام علیکم سامعین۔ انسپیکٹر نواز خان صاحب کی یہ سنسنی خیز داستان آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے۔ کہانی پسند آیا کرے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور وہ دین دھرم ذات پات کو نہیں دیکھتی۔ یہ شیشے کی طرح نازک ہوتی ہے، لیکن اس سے ٹکرا کر پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ وادی کشمیر میں کھیلے جانے والے عشق و محبت کے ڈرامے کی سنسنی خیز داستان۔ تو چلیں سنتے ہیں ظلم کی اس داستان کو۔ لدھیانہ کے ایک نواحی قصبے کا واقعہ ہے۔ کچھ محلے داروں نے مجھ سے شکایت کی کہ دربار سنگھ نے گھر میں ایک نوجوان لڑکی رکھی ہوئی ہے اور اس پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ میں اس تھانے میں نیا تھا، معلوم نہیں تھا کہ شکایت کرنے والوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہو سکتا تھا وہ دربار سنگھ سے کوئی دشمنی لینا چاہتے ہوں۔ بہرحال اس معاملے کو دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے ان لوگوں کو واپس بھیجے اور اپنے ساتھی بلال شاہ سے کہا کہ وہ دربار نامی اس شخص کے بارے میں ٹوہ لگائے۔ بلال شاہ نے اگلے روز شام میں مجھ کو رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ دربار سنگھ کے گھر میں واقعی ایک لڑکی ہے۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ وہ اسے بیاہ کر لایا ہے۔ لڑکی خود بھی اقرار کرتی ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہ اسے مارتا پیٹتا ہے اور کام بھی بہت لیتا ہے۔ دربار سنگھ ایک کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ گاؤں کا اصل چودھری اپنے 2 بھائیوں سمیت چند ماہ پہلے قتل ہو گیا تھا۔ اس کا کھانا خراب ہونے کے بعد ایک طرح سے اب دربار ہی چودھری تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے تھانے میں پہنچتے ہی میرا استقبال کیا تھا اور گھی کے کنستر، مرغیوں کے ٹوکرے، چاولوں کی بوریاں اور کئی مہینے کا راشن زبردستی میرے گھر میں ڈھیر کر گئے تھے۔ بعد ازاں رشوت کا یہ سارا سامان میں نے ایک شخص کے گھر واپس پہنچایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ فی الحال مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ خیر، بلال شاہ کی زبانی لڑکی کے بارے میں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دربار سنگھ سے ملا جائے۔ اگلے روز میں اسے تھانے بلا بھیجا۔ وہ سر کے بل بھاگا ہوا آیا۔ دربار سنگھ اور دربارہ ایک لمبا تڑنگا سکھ تھا۔ عمر قریباً 35 سال تھی۔ چہرے سے سخت گیر اور غصیلا نظر آتا تھا۔ وہ کل 4 بھائی تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی شہر میں سرکاری ملازم تھا۔ باقی 2 بھائی دربارے کے ساتھ رہتے تھے اور زمینداری میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ سب بھائی شادی شدہ تھے، لیکن دربارے کی بیوی کوئی 8 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ میں نے دربارے سے اس لڑکی کے بارے میں قید لگانے کی کوشش کی جسے اب اس کی بیوی کہا جاتا تھا۔ دربارے نے بتایا کہ اس کا نام نرملا ہے۔ وہ تراغ بل کشمیر کی رہنے والی ہے اور مذہب کی سکھ ہے۔ دربار نے بتایا کہ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ 6 لوگ ایک وقت کی روٹی کے محتاج تھے۔ کچھ عرصہ پہلے دربارہ کام کے سلسلے میں کشمیر گیا تو اس لڑکی کو بیاہ لایا۔ کہنے کو تو دربارے نے اپنی چرب زبانی سے مجھے مطمئن کر دیا، لیکن دل سے شک پوری طرح دور نہیں ہوا۔ دربارے کے جانے کے بعد میں نے اس کی گفتگو پر جتنا غور کیا، میرا شک ہی اتنا پھلتا پھولتا گیا۔ اس لڑکی کے سلسلے میں ضرور ڈال میں کچھ کالا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو دربارے کو کیا ضرورت تھی اپنی بیوی کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتانے کی؟ وہ بس اتنا کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی میری دوسری بیوی ہے۔ وہ تو اس کی پوری ہسٹری شیٹ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لڑکی کے ذکر پر صاف طور پر گھبرایا ہوا بھی تھا۔ دربارہ اور اس قصبے کے دوسرے لوگ ابھی میرے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے ان کی اس بے خبری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وقتی طور پر ایک روایتی تھانے دار بن گیا۔ میں نے چند روز قصبے میں خوب دعوتیں اڑائیں، گانے بجانے کی 2 محفلوں میں بھی شرکت کی اور چند ایک نذرانے بھی قبول کر لیے۔ ہیلے بہانے سے میں نے دربار سنگھ کو بھی میزبانی کا شرف بخشنا شروع کر دیا۔ اپنی اس کامیابی پر وہ پھولا نہیں سماتا تھا۔ اس کے گھر میں عام طرح شروع کر کے میں نے پورے قصبے کے سامنے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ اب وہ ہر کسی پر میری یاری کا روب گانٹ سکتا تھا۔ ہر قصبے کا پٹواری اور نائب تحصیلدار بھی ان محفلوں میں شریک ہوتا تھا۔ وہ سارے مجھے اپنے رنگ میں رنگ کر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ دربارے کی حویلی میں آنے جانے سے جہاں مجھے قصبے کے کئی خفیہ رازوں کا پتہ چلا، وہاں اس لڑکی سے بھی ملاقات ہوئی جسے دربارے کی بیوی کہا جاتا تھا۔ اگر کسی وقت میں اور دربارہ اکیلے بیٹھے ہوتے تو دربارہ اسے بلا جھجک اندر بلا لیتا۔ کبھی وہ شربت کے گلاس لے کر، کبھی پکوڑوں کی تھال لے کر، کبھی حقے کو تازہ کر کر اندر آتی رہتی تھی۔ وہ بڑی مسکین لڑکی تھی، جسم دبلا پتلا اور جاذب نظر، چہرہ معصوم، آنکھیں بڑی بڑی اور خوفزدہ، چال میں عجیب طرح کی تیزی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے ڈنڈا لیے پھر رہا ہو کہ اگر وہ تیز نہ چلی تو اس کا سر پھاڑ دے گا۔ اس کی عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی۔ رنگ بالکل سفید تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی۔ 8-10 دنوں میں نے اس کے منہ سے صرف 3 لفظ سنے تھے: اچھا، ہاں، نہ ہے۔
دربار نے بتایا کہ پنجابی یا اردو نہیں بول سکتی، کوشش کر رہا ہوں آہستہ آہستہ سیکھ جائے۔ لڑکی حاملہ تھی اور اسے مشین کی طرح کام کاج کرتے دیکھ کر افسوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے جھاڑیں بھی مسلسل پڑتی رہتی تھی۔ کبھی اس کی ساس کی آواز آتی، حرام زادی چنڈال، کہاں مر گئی ہے؟ کبھی اس کی دیورانی چیخ کر کہتی، قسم کھانی، جلدی پاؤں نہیں اٹھتا تجھ سے، جا دیکھ کون آیا ہے دروازے پر۔ کبھی اس کے دیوروں کی گالی گلوچ سنائی دینے لگتی۔ گھر کے ماحول سے اندازہ ہوتا تھا کہ صرف دربارہ ہی نہیں، گھر کے سارے لوگ اسے مارنا پیٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو ایسی آوازیں آئیں جن سے پتا چلا کہ کوئی دیور صاحب نرملا کو پیٹ رہے ہیں اور دیورانی چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہنگامہ ختم ہوا تو دربارہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بیوی کو مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں بھی جان بوجھ کر ایسی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی میں بڑی للچائی ہوئی نظروں سے نرملا کی طرف دیکھتا، اور جب وہ چلی جاتی تو دربارے سے اس کے متعلق الٹے سیدھے سوال کرنے لگتا۔ وہ خبیث بھی میری باتوں کا بالکل برا نہیں مناتا تھا۔ یہ محسوس کر کے کہ میں نرملا میں دلچسپی لیتا ہوں، اس کی آنکھوں میں بڑی شیطانی سی چمک لہرانے لگتی۔ دربار سنگھ کے رویے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نرملا کو بیوی سے زیادہ کھیل تماشا سمجھتا ہے۔ اسے یہ بھی احساس نہیں کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شاید وہ اس بچے کو اپنا بچہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز دربار سنگھ نے محفل میں وسکی کی بوتل کھول کر میرے علاوہ نائب تحصیلدار اور پٹواری کی بھی خاطر تواضع کی۔ پینے پلانے کا شغل شروع ہوا۔ میں پہلے ہی سر درد کا بہانہ کر کے جان چھڑا چکا تھا۔ پیتے پیتے تینوں سکھ مدہوش ہو گئے۔ دربار سنگھ واہی تباہی بکنے لگا۔ ہاتھ لہرا لہرا کر وہ سمجھانے لگا کہ اپنی عورتوں کو کس طرح قابو میں رکھنا چاہیے۔ سمجھانے کے ساتھ ساتھ وہ عورتوں رن مرید مردوں کو فحش گالیاں بھی دے رہا تھا۔ یہ گالیاں بڑی عجیب و غریب تھیں۔ کچھ دیر بعد اپنی مردانگی اور اپنے ٹوکے کا عملی ثبوت دینے کے لیے دربارے نے اپنی بیوی کو للکارا، نرملا، اور نرملا حرام زادی، ادھر آ۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز چلتی آ گئی۔ دربار سنگھ نے ہاتھ لہرا کر کہا، چلیے برتن اٹھا لے سارے۔ اس بیچاری نے جلدی جلدی برتن سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے۔ وہ جھول کر بولا، یہ تھانے دار صاحب ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، چل پاؤں دبا ان کے۔ میں نے جلدی سے پاؤں سمیٹ لیے۔ نہیں دربارے، میں ٹھیک ہوں۔ درباری نے اصرار کیا کہ میں پاؤں ضرور دباؤں۔ کہنے لگا، اس کے ہاتھ میں بڑی کرامت ہے، آدمی کشمیری سیب کی طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے اسے نائب تحصیلدار اور پٹواری کے پاؤں دبانے پر لگا دیا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی اور انگلیوں کی پوروں سے ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ وہ چیخ کر بولا، صحیح طرح دبا کتیا، جان نہیں ہاتھوں میں، دہاڑی میں 8 روٹیاں پھٹ جاتی ہے۔ تحصیلدار اور پٹواری مخمور کہہ کے لگا رہے تھے۔ ایک عورت کی یہ تذلیل مجھ سے اور برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا بھائیو، میں چلتا ہوں۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر تحصیلدار اور پٹواری کا مذہبی کرکرا ہو گیا۔ انہوں نے بھی جانے کے لیے پر تولے۔ وہ لہراتے ہوئے اٹھے اور ڈگمگاتے ہوئے میرے ساتھ چل دیے۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے دیکھا دربارہ نشے میں چور اپنی بیوی کو قریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اگر یہی میاں بیوی کا رشتہ تھا تو پھر اس رشتے سے جتنی بھی نفرت کی جاتی کم تھی۔ 3-4 روز بعد کی بات ہے۔ میں گھوڑے پر سوار ایک ساتھ والے گاؤں سے آ رہا تھا۔ قصبے کے چھوٹے کنویں کے پاس سے گزرا تو ایک منظر دیکھ کر چھٹک گیا۔ دربار سنگھ اپنے لمبے کیس کھولے ایک لنگوٹ پہنے کنویں کے اولو میں نہا رہا تھا۔ نہانے کے لیے وہ ایک بالٹی استعمال کر رہا تھا۔ بالٹی بھر بھر کر اپنے بالوں بھرے جسم پر ڈالتا اور سر کو زور زور سے دائیں بائیں حرکت دیتا تھا۔ کنواں چلانے کے لیے اس نے نرملا کو لگا رکھا تھا۔ بیل کی جگہ وہ کومل سی لڑکی زور لگا رہی تھی۔ اس کی حالت پر ترس کھا کر 2-3 بچے بھی اس کی مدد کر رہے تھے۔ میں دربارے کی بے حسی اور بے غیرتی پر خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ غالباً یہ دوسرے روز کا واقعہ ہے۔ عصر کے وقت بلال شاہ مسجد میں نیند پوری کرنے کے بعد تھانے آیا تو اس نے ایک اہم خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ آج صبح دربار سنگھ کی بیوی کو لدھیانے لے جایا گیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، پتہ نہیں بچتی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا، پتہ نہیں جی، کوئی عورتوں والی بیماری ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ امید سے تھی۔ اسے اسپتال لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1-2 گھنٹے میں میرا خدشہ درست نکلا۔ دربار سنگھ کے ایک بھائی سے پتہ چلا کہ نرملا کا بچہ گر گیا ہے۔ آج صبح چھت سے اترتے ہوئے
وہ سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ لدھیانے کے سرکاری ہسپتال میں ہے اور ابھی تک اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں۔ 3-4 روز میں اس لڑکی کی طرف سے فکر مند رہا۔ میں نے اپنے ایک واقف کار کے ذریعے ہسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کو سفارش بھی کرائی کہ وہ مریضہ کا دھیان رکھیں اور اس کے علاج پر توجہ دیں۔ 10-15 روز بعد ہسپتال میں گزارنے کے بعد نرملا دوبارہ دربارے کے گھر آ گئی اور ایک بار پھر خدمت گاری کے فرائض انجام دینے لگی۔ اس کے واپس آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ سیڑھیاں وغیرہ سے پھسلی نہیں تھی، اسے سانس نے مارا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اس بیچاری نے سانس کو پرے ہٹایا۔ وہ بھاری بھرکم عورت دھکا لگنے سے خود ہی گر گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر طوفان کھڑا کر دیا کہ بہو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دربارے کو پتا چلا تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک زوردار لات نرملا کے پیٹ پر پڑی اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ نرملا کے ہسپتال سے واپس آنے کے بعد ایک دن میں نے اسے غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ کافی خوبصورت اور اسمارٹ ہے۔ اگر یہی عورت کسی کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتی تو بیگم صاحبہ، مہارانی یا راجکماری کہلاتی۔ وہ برسات کی ایک شام کا واقعہ ہے۔ موسم بڑا سہانا ہو رہا تھا، بارش ابھی بھی ختم ہوئی تھی اور ہر چیز نہا دھو کر نکھر گئی تھی۔ میں دربارے کے گھر پہنچا تو وہ بوتل کھولے دھت بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ بولا، آؤ آؤ بادشاہ ہو، مجھ میں ایک بڑی کمزوری ہے، جب نشہ کر لوں تو تاش کھیلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شراب پی کر 2 بازیاں نہ لگاؤں تو ایسے لگتا ہے سہاگ رات سو کر گزار رہا ہوں۔ اب تم آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، خوب بازی جمے گی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور الماری سے تاش کی 2 ڈبیاں لے آیا۔ پتے بانٹ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کا کھیل دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ زیادہ ہی آؤٹ ہو گیا ہے۔ جب اس نے دوسری سر کھیلتے ہوئے تیسری دفعہ نہلے کی جگہ چھکا پھینکا تو میں نے اپنے پتے اس کے منہ پر مار دیے۔ وہ کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا، بولا، واقعی یار، میں تو کچھ زیادہ ہی چڑھا گیا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، 4 گھنٹے پہلے ہی تمہارے 12 بج گئے ہیں۔ وہ ترنگ میں آیا اور میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یار تھانے دار، تو بڑا بیوہ آدمی ہے، مجھے اپنا سجن سمجھتا ہے، میں بھی تجھے جانے جگر سمجھتا ہوں۔ ویسے ایک بات بتا، وہ کتے کی بچی تجھے کیسی لگتی ہے؟ کون؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ ایک آنکھ میچ کر بولا، اوے یہی نرملا۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا، مگر فوراً ہی میں نے خود کو سنبھال لیا اور چہرے پر لوفر پن پیدا کر کے بولا، وہ تیرا مال ہے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں سوچنے والے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھ خواہ خواہ ایسی بات نہ کر، تو تھانے دار ہوگا اپنے گھر ہوگا، میں جھانپڑ مار دوں گا تیرے منہ پر۔ تو کوئی وکرا ہے مجھ سے؟ بول، کیسی لگتی ہے تجھے؟ میں نے کہا، بس ٹھیک ہی ہے دربارے۔ وہ کھی کر کے شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھے پہلے دن ہی سے یقین تھا کہ اس نے کبھی نرملا کو اپنی بیوی نہیں سمجھا۔ اس واقعے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ دربارے کے لیے نرملا صرف نام کی بیوی ہے، اس کی عزت بے عزتی سے اسے کوئی سروکار نہیں، اور ہو سکتا ہے چند ہفتے یا مہینے بعد جب اس کا دل بھر جائے تو اسے کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ بعد ازاں وہ بآسانی کہہ سکتا تھا کہ حرام زادی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس میں ایسی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ دربارے کی ڈھکی چھپی پیشکش سے فائدہ اٹھا کر نرملا سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دربارے کے گھر میری آمد و رفت جاری رہی۔ دربارہ سمجھ گیا کہ تھانے دار نرملا کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ وہ نرملا کو میرے پاس چھوڑ کر جان بوجھ کر ادھر ادھر کھسکنے لگا۔ ایسے موقعوں پر میں نے نرملا کو خریدنے کی کوشش کی مگر بالکل ناکامی ہوئی۔ وہ 5-10 لفظوں سے زیادہ کچھ نہیں بولتی تھی، اور جو کچھ بولتی تھی وہ میرے پلے نہیں پڑتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کشمیر کے کسی شمالی حصے کی رہنے والی تھی اور پشتو نما بولی بولتی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ نرملا کو سمجھنے کے لیے اسے اس گھر کی 4 دیواری سے باہر لے جانا ہوگا۔ ایک دن میں نے اشارے میں دربارے سے اپنی بات کہہ دی۔ اس نے میری بات ایسی پکڑی جیسے مقناطیس کو مقناطیس پکڑتا ہے۔ ان معاملوں میں وہ بڑا سیانا تھا، میرے کہے بغیر ہی سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ سوچ کر کے تھانے دار اس کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کے چہرے پر لالیاں دہکنے لگی۔ باغ باغ ہو کر بولا، صاحب یار، تیرے لیے تو جن جان حاضر ہے، کہے تو کلیجہ نکال کر تیرے ہاتھ پر رکھ دوں۔ وہی ایسی 10 درجن کڑیاں تیرے اشارے پر قربان۔ کب جا رہا ہے تو چندی گڑھ؟ میں نے کہا، 8 تاریخ کو۔ وہ بولا، تو ٹھیک ہے، اس کو بھی ساتھ لے جا، 4-5 روز اسے خوب سیر کرانا چندی گڑھ کی۔ میں نے اوپر سے انکار کیا تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا، نہیں نواز خان، میرا دل توڑے گا تو، میں اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گا۔
تو سمجھتا کیا ہے مجھے؟ تجھے اب اسے ساتھ لے جانا ہی ہوگا۔ میں درباری کی اتنی محبت کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ آج کل وہ ایک بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ میری اور پٹواری کی مدد کے بغیر اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے لیے وہ کلیجہ ہاتھ پر لیے پھرتا تھا۔ کچھ پس و پیش کے بعد میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا اور نرملا کو ضروری باتیں سمجھانے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا۔ ایک برقعے میں سمٹی سکڑی نرملا میرے ساتھ آ کر بس سروس کی بس میں بیٹھ کر چندی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ کوئی بھیڑ بکری بھی اتنی فرمانبردار کب ہوگی؟ میں اس وقت حیران ہوا جب اس نے میرے برابر سیٹ پر بیٹھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ پہلے میں سمجھا شاید وہ شرما رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ میرے برابر بیٹھنا میری توہین سمجھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ وہ نیچے فرش پر بیٹھ جائے گی اور ساری بس میں مذاق بنے گا۔ میں نے اس کا لرزتا کانپتا ہاتھ تھام کر اسے برابر میں بٹھا لیا۔ اس نے برقع بھی مذاق کا خیز انداز میں لپیٹ رکھا تھا۔ نقاب دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے پھانسی پانے والے مجرم کے سر پر غلاف چڑھایا گیا ہو۔ میں نے سرگوشیوں میں اسے نقاب درست کرنے کی ہدایت کی۔ چندی گڑھ جانے کے بجائے میں راستے ہی میں رائے نگر کے بس اڈے پر اتر گیا۔ نرملا کو لے کر میں سیدھا پولیس چوکی پہنچا۔ چوکی کا انچارج سب انسپیکٹر اجیت میرا جاننے والا تھا۔ میں نے اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ ایک شخص کا انتظام کر چکا تھا جو کشمیری اور پشتو کے مختلف لہجے بولتا اور سمجھتا تھا۔ میں جب نرملا کو کسی تاریک کمرے کے بجائے پولیس چوکی لے آیا تو وہ بے حد حیران نظر آنے لگی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ کشمیری شخص کا نام نونہال سنگھ تھا۔ وہ ایک مقامی کالج میں گیٹ کیپر تھا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر نرملا سے بات چیت شروع کی۔ نرملا پہلے تو ہچکچاتی رہی، پھر نونہال کے پے در پہ سوالوں نے اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے جو پہلی بات بتائی وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا نام نرملا نہیں راحت جان ہے۔ نرملا کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیران ہونا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ نونہال نے جب یہ پوچھا کہ وہ کس علاقے کی رہنے والی ہے اور اس کے والدین کون ہیں تو وہ ایک بار پھر سخت خوفزدہ نظر آنے لگی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے سختی سے زبان بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارے بار بار پوچھنے اور زور دینے پر اس نے بتایا کہ وہ گلمرگ کی رہنے والی ہے اور اس کے باپ کا نام شاکر علی ہے۔ نونہال سنگھ نے نرملا یعنی راحت جان سے قریباً 1 گھنٹہ گفتگو کی۔ اس نے کبھی روتے ہوئے اور کبھی بہت سہمی ہوئی آواز میں نونہال کے سوالوں کے جواب دیے۔ یہ گفتگو ختم کرنے کے بعد نونہال نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے ظاہر تھا کہ اسے اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا، جناب تھانے دار صاحب، آپ نے کبھی ہاتھو کا نام سنا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بولا، جناب ہاتھو کشمیر کے مزدور پیشہ مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ اب مجھے اس کی بات پوری طرح سمجھ میں آئی۔ ان کشمیری باشندوں کا ذکر کر رہا تھا جنہیں عام زبان میں ہاتھو کہتے ہیں۔ راہ چلتے بعض لوگ ان کا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چوکتے، خاص طور پہ ہندو سکھ انہیں بہت نیچ درجے کا انسان سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ خون پسینہ ایک کر کے اور روکھی سوکھی کھا کر چند پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور سردیاں گزرتے ہی پھر اپنے وطن کی طرف منہ کر لیتے ہیں، جہاں ان کے بچے اور ان کی عورتیں مہینوں سے ان کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ نونہال سنگھ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میری سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ لڑکی بھی ہاتھو ہے جناب۔ اسے دولت سنگھ نامی کسی ڈوگرے سردار نے دربار سنگھ کے ہاتھ 30 روپے میں فروخت کیا ہے۔ ڈوگرے سردار نے اس کے بوڑھے باپ، چھوٹے بھائی اور بیمار والدہ کو بھی بہت مارا پیٹا ہے۔ پتہ نہیں وہ تینوں زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے نونہال سنگھ سے پوچھا، اس ظلم کی وجہ کیا بتاتی ہے؟ نونہال نے کہا، بتاتی ہے کہ ڈوگرے سردار نے اس پر بے حیائی کا الزام لگایا ہے، حالانکہ قصور سردار کے بیٹے مرید کا ہے۔ وہ اسے اور اس کے والدین کو بہت تنگ کرتا تھا۔ بجائے اس کی کہ دولت سنگھ اپنے بیٹے کو سمجھاتا بجھاتا، اس نے شاکر علی کے گھرانے پر قیامت توڑ دی اور راحت کو راتوں رات دربار سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت سنسنی خیز تھا۔ میں ایک کیس کے سلسلے میں 2-3 دفعہ پہلے بھی کشمیر جا چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا ریاست کے طول و عرض میں غریب مسکین نما مسلمانوں پر ڈوگروں اور ٹھاکروں کے ہاتھوں کیا بیتتی ہے۔ نونہال سنگھ کے ذریعے میں نے لڑکی سے کئی سوالات پوچھے۔ اس تمام پوچھ گچھ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دربار سنگھ کے خلاف ایک مضبوط کیس بنتا ہے۔ اسے زیر دفاع 365 حراست میں لیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت دربار سنگھ کو حراست میں لینے کی میں نے خاص ضرورت نہیں سمجھی۔ ابھی 5-6 دن تک دربارے کو
میری طرف سے کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران میں آسانی سے اس معاملے کی تفتیش کر سکتا تھا۔ اگر 5-6 دن سے زیادہ ٹائم لگتا تو بھی کسی طرح دربارے کو چکر دیا جا سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ یہیں سے کشمیر روانہ ہو جاؤں تاکہ لڑکی کے بیان کی چھان بین ہو سکے۔ کشمیر کی سرزمین میرے سامنے تھی۔ ہماری بس جو مسافروں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی، بل کھاتے پہاڑی راستے پر چکھاڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ ہمارے چاروں طرف چنار، دیودار اور چیڑ کے درخت تھے۔ ان درختوں کے درمیان ڈوگرے، سکھ اور مسلمان مرد و زن روزمرہ کے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے۔ علاقے کے باقی باشندوں میں سے مسلمانوں کو پہچاننا بہت ہی آسان تھا۔ ان کے پھٹے پرانے کپڑے، مدکوک چہرے اور ڈری ڈری حرکات دور ہی سے ان کی لاچاری کا بھانڈا پھوڑ دیتی تھی۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ ایک جگہ میں نے مسلمان مزدوروں کی ایک طویل قطار دیکھی جو گردنوں پر نمک کے بڑے بڑے ڈھیلے اٹھائے چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ اس قطار میں 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 5 سال کے بچے تک شامل تھے۔ ایک ڈوگرا سپاہی ہاتھ میں کوڑا لیے بڑی شان سے ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ دیکھنے کو تو وہاں بہت سے مناظر دیکھے، لیکن یہ منظر میری آنکھوں میں آج بھی تازہ ہے۔ ایک طویل اور جان گسل سفر کے بعد ہم رات کوئی 9 بجے گلمرگ پہنچ سکے۔ راحت جان کا گھر گلمرگ کی آبادی سے چند فرلانگ دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ رات کی تاریکی میں ہم پا پیادہ ہی اس گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ سخت سرد ہوا لباس اور کھال میں سے گزر کر ہڈیوں کو چھو رہی تھی۔ راحت جان نے خستہ حال گھر کے بوسیدہ دروازے پر دستک دی اور سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ دروازے کی درزوں میں سے لالٹین کی روشنی چمکی اور کسی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ڈری ہوئی آنکھوں سے باہر جھانکا۔ اس نے کچھ پوچھا۔ نونہال سنگھ نے آگے بڑھ کر اس سے بات کی۔ باہر جھانکنے والا شخص جو ایک 60-70 سالہ شخص تھا بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی نگاہیں برقعے میں لپٹی ہوئی راحت جان پر لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ ہم تینوں کو دروازے پر ہی چھوڑ کر واپس ہو جائے گا اور دروازہ اندر سے بند کر لے گا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ بوڑھے کی آنکھوں میں محبت نے جوش مارا۔ اس نے لپک کر راحت جان کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بابا کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی راحت جان کا باپ شاکر علی ہے۔ وہ بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں راحت جان کو اندر لے گیا۔ جب راحت جان نے مڑ کر ہم دونوں کو دیکھا اور باپ سے کچھ کہا، تب اسے معلوم ہوا کہ ہم دونوں کو بھی اندر آنا ہے۔ بوڑھے نے ڈری ہوئی نظروں سے ہمارے چہروں کا جائزہ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ گھر میں گھستے ہی ہم انسان سے خونخوار جانور بن جائیں گے، ہر جاندار کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ گھر کے باقی مکین بھی جاگ گئے۔ ان میں لمبے چوغے والی ایک بیمار سی عورت تھی۔ وہ ایک 7-8 سالہ بچہ تھا۔ ایک گھونگھٹ والی عورت تھی جس کی بغل میں ری ری روتی ہوئی 1.5-2 سالہ بچی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وقتی طور پر تو راحت کے والدین کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت کی چمک نظر آئی، مگر پھر اس محبت کی جگہ خوف آمیز بیگانگی نے لے لی۔ وہ ناراض لہجوں میں اس سے خسر پسر کرنے لگے۔ راحت جان خوف سے پیلی ہو رہی تھی۔ میں نے نونہال سے کہا کہ وہ اس بوڑھے کو ٹوکے۔ اس نے آگے بڑھ کر راحت کے والدین سے بات چیت شروع کر دی۔ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ شاکر علی اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کے بیان کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو بات بتائی وہ بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی 6 ماہ پہلے انہوں نے راحت کی شادی قصبے کے ایک نوجوان مقبول سے کر دی تھی۔ مقبول اسے لے کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ لگتا ہے اپنے خاوند سے اس کی کچھ انبن ہو گئی ہے۔ مقبول کی بات پر راحت نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے نونہال کے ذریعے راحت سے مقبول کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اب تک مقبول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ مقبول سے اس کا جھوٹ موٹ کا نکاح ضرور پڑھایا گیا تھا، مگر اس کا اصل مالک دربار سنگھ تھا اور وہ پہلے دن سے اب تک اس کے پاس رہی ہے۔ میں نے راحت سے پوچھا، جھوٹ موٹ نکاح کی بات تمہیں کس نے بتائی؟ وہ بولی، دربار سنگھ نے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ نکاح تو لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کیا تھا، اصل میں تو میں اس کی بیوی ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا تھا؟ راحت جان روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے پوچھا، کس نے زبردستی کی تھی؟ لڑکی نے جواب دینے سے پہلے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی کڑی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ باپ بھی گمسم بیٹھا تھا۔ لڑکی سسکی لے کر چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ والدین کے سامنے اسے مزید پوچھ گچھ فضول ہے۔ میں نے بوڑھے کو باہر بھیج دیا اور اس سے کہا کہ وہ کھل کر سب کچھ بتائے۔ ہم یہاں ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ میری بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے جیسے اچانک ہی زبان پر تالا لگا لیا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی
مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس کے رویے سے ظاہر تھا کہ وہ والدین سے بہت ڈرتی ہے اور ان کے حکم عدولی کا خیال بھی نہیں کر سکتی۔ لڑکی کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے دوبارہ بوڑھے بوڑھی کا رخ کیا۔ انہیں بہت سمجھایا کہ وہ بغیر خوف کے ساری بات بتائیں۔ ہم یہاں ان کی مدد کے لیے آئے ہیں اور انہیں ہمارے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تمام باتیں ان پر بے اثر ثابت ہوئیں۔ وہ بس خوفزدہ نظروں سے ہمیں دیکھتے رہے۔ زیادہ زور ڈالا تو راحت کی ماں پر خشی طاری ہونے لگی اور اس کا باپ رو رو کر ہاتھ جوڑنے اور فریاد کرنے لگا۔ بوڑھی عورت پہلے ہی بیمار تھی۔ میں نے سوچا کہیں اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ شبات اب میں صاف طور پر سمجھ چکا تھا کہ کسی زبردست شخص کا خوف ان کے سر پر سوار ہے، اور اس خوف نے ان میں زبان کھولنے کی ہمت نہیں چھوڑی۔ وہ رات نحال سنگھ اور میں نے راحت کے بوڑھے باپ شاکر علی کے گھر گزاری۔ صبح منہ اندھیرے ہم وہاں سے نکل آئے۔ آنے سے پہلے ہم نے راحت جار اور اس کے والدین کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ ہمارے بارے میں کسی سے ذکر نہ کریں۔ اس کے علاوہ راحت جان کی واپسی کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہم یہ باتیں نہ بھی سمجھاتے تو خطرے کی بات نہیں تھی۔ شاکر علی اپنی زبان کھول کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ شاکر علی کے گھر سے نکلنے کے بعد ہم کچھ دیر گلمرگ جانے والے راستوں پر گھومتے رہے۔ دن چڑھتے ہی ہم گلمرگ پہنچ گئے۔ ہمارا رخ دولت سنگھ کی حویلی کی جانب تھا۔ یہی شخص راحت اور اس کے گھر والوں کی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار تھا، اور اس شخص کا خوف تھا جو ان کو زبانیں بند رکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دولت سنگھ کی حویلی وسیع اور ریز تھی۔ حویلی کے سامنے ایک وسیع میدان تھا۔ اس گراسی میدان کی تراش خراش سے اندازہ ہوتا تھا کہ درجنوں مالی یہاں کام کرتے ہوں گے۔ شاید یہاں کوئی دعوت وغیرہ ہونے والی تھی۔ میدان میں دور دور تک سرخ بنات کے شامیانے لگ رہے تھے۔ راستوں پر اینٹوں کا سرخ براتا بچھایا جا رہا تھا اور گملے وغیرہ رکھے جا رہے تھے۔ ہم نے ایک ملازم سے دولت سنگھ کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیں سیدھا حویلی کے دالان میں لے گیا، جہاں میں نے دولت سنگھ کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ تقریباً 6.5 فٹ قد کا لہیم شہیم ڈوگرا تھا۔ اس نے نہایت قیمتی کپڑے کا ایک فراک نما چوغا پہن رکھا تھا۔ نیچے چست پجامہ اور سلیم شاہی جوتے تھے۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے، یعنی بلال شاہ کی زبان میں گونی ٹنڈ تھی۔ اس ٹنڈ کی ایک جانب لمبی سی بودی تھی جسے اس نے بل دے کر رسی کی طرح بٹ رکھا تھا اور کندھے پر رکھ چھوڑا تھا۔ اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ خوفناک شخص نظر آتا تھا۔ اس نے ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ اردو بول رہا تھا۔ میں نے اردو میں ہی اسے بتایا کہ ہم لدھیانے سے آئے ہیں۔ ہمارا مالک جو وہاں ایک کارخانے دار ہے، گلمرگ کے پرفضا علاقے میں پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں سروے کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ سردار دولت سنگھ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جان کر کہ ہم لدھیانے کے کسی کھاتے پیتے شخص کے کارندے ہیں، دولت سنگھ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ چائے پلائی، ہوکا لا کر سامنے رکھا اور پیشکش کی کہ ہم اپنے کام کے سلسلے میں جب تک یہاں ہیں ان کے مہمان خانے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ میں نے دولت سنگھ سے پوچھا کہ تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں، کیا کوئی فنکشن وغیرہ ہے؟ اس نے کہا، یہ بات کا ثبوت ہے کہ تم دونوں پہلی دفعہ یہاں آئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہوتا کہ یہ فنکشن کیسا ہے۔ دراصل میں جنگی کتبوں کا بہت شوق رکھتا ہوں۔ جولائی کی ان تاریخوں میں دور دور سے تلوار باز کے کھلاڑی یہاں آتے ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج شام سے یہاں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ 3-4 دن خوب ہنگامہ رہے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ دولت سنگھ کچھ پریشان سا ہے، حالانکہ وہ فنکشن کی تیاری میں پوری دلچسپی لے رہا تھا اور ملازموں کو باری باری ہدایتیں بھی جاری کر رہا تھا، پھر بھی کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ میرے سامنے ہی ایک شخص نے آ کر اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پروگرام کے مطابق شام سے مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر ڈوگرے سردار اور جموں اور سری نگر کے ٹھاکر وغیرہ تھے۔ ایک راجہ صاحب بھی لمبی شیورلیٹ کار میں وہاں پہنچے۔ ان کے ساتھ 3 گاڑیاں تھیں۔ ان گاڑیوں میں راجہ صاحب کا ساز و سامان، یعنی شکارے کتے، ملازم اور طوائفیں تھیں۔ پہلے دن ہونے والے فضول مقابلوں کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ یہ سب کچھ نمائشی ہے۔ تلوار باز اور گٹکے باز اس طرح لڑتے تھے جیسے ڈانس کر رہے ہوں۔ اگر کوئی سخت مقابلہ ہوتا بھی تھا تو ریفری فوراً چھڑوا دیتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کھیلنے والے سب کے سب ٹھاکروں، چودھریوں اور نوابوں کے چشم و چراغ تھے۔ وہ یہاں زخمی ہونے نہیں، داد عیش دینے آئے تھے۔
یہ محفل دراصل راگ رنگ کی محفل تھی، جس میں شام سے رات 3 بجے تک شراب کباب و شباب کا دور دورہ رہتا تھا۔ یہ فنکشن کے تیسرے روز کا واقعہ ہے۔ رات کا کھانا تناول فرمانے کے بعد مہمان رقص و سرور کی محفل کی طرف جا چکے تھے۔ جس شامیانے میں کھانا کھایا گیا تھا، وہاں صفائی کرنے والے گراؤنڈ صاف کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درمیانے قد کا نوجوان گلے میں کپڑے کا جھولا ڈالے میزوں کے نیچے پڑا ہوا کوڑا اٹھا رہا تھا۔ نوجوان کی طرف میرا دھیان جانے کی وجہ اس کا چہرہ تھا۔ اسے پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے لگا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، اور دوسرے ہی لمحے مجھے راہ جان کا خیال آ گیا۔ نوجوان کی شکل راہ جان سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ میرے ذہن میں شک جگا کہ ہو نہ ہو یہ راحت کا بھائی ہے۔ شاکر علی کے گھر میں اس کی بہو دیکھ چکا تھا، مگر میرے پوچھنے کے باوجود اس نے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ بڑھیا نے بھی گول مول سے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا بیٹا بھی پنجاب سے کام کر کے واپس نہیں آیا۔ میں نے غور سے نوجوان کو دیکھا۔ وہ شکل و صورت سے ہرگز خاکروب نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اسے کسی سزا میں یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست نکلا۔ میں نے دل میں ٹھانی کہ اس نوجوان سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ میں نے اسے نگاہ میں رکھا۔ جو ہی وہ کام سے فارغ ہوا، میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ اس بیچارے کو یہ پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے کیا کام لینا چاہتا ہوں۔ پالتو جانور کی طرح سر جھکائے وہ میرے پیچھے چلنے لگا۔ میں اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹنے کے بعد اس سے کہا کہ وہ میری ٹانگیں دبائے۔ وہ فرما برداری سے ٹانگیں دبانے لگا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس سے بدبو آ رہی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ اس نے افیم کھا رکھی ہے۔ میں اسے ہمدردی کی باتیں کرنے لگا۔ وہ پہلے تو جھجکتا رہا، پھر میری شے پا کر بولنے لگا۔ میں نے کمرے کی الماری میں سے ولایتی شراب کی بوتل نکالی، اپنے ہاتھ سے اوپر تلے 2-3 جام اسے پلا دیے۔ شراب کے نشے میں اس کی بزدلی کو وقتی طور پر کم کر دیا اور وہ سر اٹھا کر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا، دیکھو صاحب بہادر، یہ کوئی زندگی ہے؟ قصور کس کا تھا؟ قصور دولت سنگھ کے بیٹے کا تھا۔ میری بہن کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا اور گلیوں میں چیختا پھرتا تھا۔ شہنشاہ اکبر کی اولاد، اور دیکھو شہنشاہ اکبر نے کیا کیا، میری بہن کو دیوار میں چنوا دیا۔ میری بہن کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ میں نے اپنے رومال سے اس کے آنسو پوچھ کر اسے حوصلہ تسلی دی اور کوشش کرنے لگا کہ وہ اس بے خودی کے عالم میں مجھے زیادہ سے زیادہ باتیں بتا دے۔ میری اس کوشش کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور نوجوان کے دل میں جو کچھ تھا اس نے باہر نکال دیا۔ اس کی طویل اور مذاقہ خیز باتوں سے جو کچھ معلوم ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ دولت سنگھ کا نوجوان بیٹا مریک سنگھ، جو سری نگر میں پڑھتا تھا، چھٹیوں میں گلمرگ آتا رہتا تھا، جہاں اس نے شاکر علی کی خوبرو بیٹی راہ جان کو دیکھ لیا اور 1000 جان اس پر فدا ہو گیا۔ وہ راہ جان کے گھر کے چکر لگانے لگا اور اس کا نام لے لے کر آہیں بھرنے لگا۔ بہت جلد یہ بات علاقے میں مشہور ہو گئی کہ مریک راہ جان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور مریک اپنی محبوبہ کے لیے تعلیم، دولت، مذہب اور اپنے باپ کی گدی تک چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ باتیں جب مریک کے باپو یعنی دولت سنگھ کے کانوں تک پہنچی، وہ بہت سٹپٹایا۔ وہ تو مریک کو اپنے سے بھی بڑا سردار بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور مریک ایک غریب نیچ مسلمان لڑکی کے چکر میں پڑ گیا۔ اس نے پہلے تو مریک کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں مانا تو دولت سنگھ بھی سازی ڈوگرا بن گیا۔ اس نے مریک سنگھ کو بہلا پھسلا کر سری نگر بھیج دیا اور راتوں رات راہ جان کی شادی اپنی حویلی کے ایک مسلمان نوکر سے کر دی۔ اس سادہ لو نوجوان کا نام مقبول تھا۔ اس بیچارے کو صرف قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ اصل شادی تو دولت سنگھ کے یار دربار سنگھ کے ساتھ ہوئی تھی۔ دربار سنگھ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ان دنوں حویلی میں دولت سنگھ کا مہمان ٹھہرا ہوا تھا۔ دولت سنگھ چاہتا تھا کہ راہ جان کو کہیں دور بھیج دے۔ دربار سنگھ لدھیانے کا رہنے والا تھا، لہٰذا دولت سنگھ نے ہیرے جیسی لڑکی کو دربار سنگھ جیسے جنگلی کے سپرد کر دیا۔ اس نے راتوں رات راہ جان کو لیا اور خوشی کے شادیانے بجاتا لدھیانے پہنچ گیا۔ دولت سنگھ نے مقبول کو کچھ پیسے دے کر اس کے قصبے باندی پورا بھیج دیا اور ہدایت کی کہ وہ کبھی گلمرگ کا رخ نہ کرے۔ زبردستی کی شادی کے دوران راہ جان کے ماں باپ نے احتجاج کیا تو انہیں بھی بری طرح مارا پٹا گیا۔ راہ جان تو اسی رات دربار سنگھ کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن شاکر علی اور اس کی بیوی پورے 2 دن تک ایک درخت سے الٹے لٹکتے رہے اور دولت سنگھ کے لشکرے گاہے بگاہے ان پر بیت برساتے رہے۔
میاں بیوی پر الزام لگایا گیا کہ وہ نوجوان سے پیسے بٹورنے کے لیے اپنی لڑکی کو برائی پر اکساتے ہیں۔ 2 روز الٹا لٹکے رہنے کے بعد جب شاکر علی اور اس کی بیوی کو اتارا گیا تو وہ مرنے کے قریب تھے۔ شاکر علی کی بیوی کی ناک سے مسلسل خون جاری تھا اور شاکر علی بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں وہ دونوں کس طرح بچ گئے، تاہم شاکر علی کی بیوی اس کے بعد ایسی بستر پر گری کہ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود اب تک بستر پر تھی اور وہ خاموشی سے سب کچھ سہ رہے تھے۔ دولت سنگھ کی حویلی سے رہائی انہیں اس ضمانت پر ملی تھی کہ وہ اب راہ جان کے بارے میں ایک لفظ زبان پر نہیں لائیں گے اور جو پوچھے اسے یہی بتائیں گے کہ دولت سنگھ کی طرف سے لگائے جانے والے سارے الزام درست ہیں۔ وہ اپنے پچھلے گناہوں پر بہت شرمندہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دولت سنگھ نے ان کی بیٹی کی شادی کر کر ان پہ احسان کیا ہے۔ بعد ازاں ان سے کئی سادہ کاغذوں پر انگوٹھے بھی لگوا لیے تھے۔ اب شاکر علی وہی کر رہا تھا جو اس سے کہا گیا تھا۔ وہ حکم عدولی بھی کیسے کر سکتا تھا؟ ابھی اس کے گھر میں ایک جوان بہو بھی موجود تھی۔ جو کچھ راہ جان کے ساتھ ہوا اس سے کہیں بڑھ کر اس کی بہو کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ جن دنوں یہ واقعات ہوئے مریخ سری نگر میں بی ایس سی کا امتحان دے رہا تھا۔ امتحان کے بعد وہ واپس پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ راہ جان اس کے قابل نہیں تھی۔ اس کے لالچی والدین نے اسے بکاؤ مال بنا رکھا تھا۔ علاقے سے گندگی ختم کرنے کے لیے اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ مریخ سنگھ نے سب کچھ سنا لیکن سمجھا وہی جو اس کے دل نے سمجھایا۔ عشق میں اندھا ہونے والے کی بینائی اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ مریخ سنگھ بھی بہت دور تک دیکھ رہا تھا۔ اس نے مقبول کی تلاش شروع کر دی، مگر چھپانے والوں نے اسے اس لیے نہیں چھپایا تھا کہ مریخ سنگھ اسے ڈھونڈ نکالتا۔ کئی ہفتے پاگلوں کی طرح پھرنے کے بعد مریخ کو قبول یا راحت کا سراغ نہیں ملا۔ آخر کار وہ نڈھال ہو کر حویلی واپس آ گیا۔ اس نے بہت سر ٹکرایا لیکن کوئی اسے نہ بتا سکا کہ راحت اسے کہاں ملے گی۔ مایوس ہو کر مریخ سنگھ نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، مگر دولت سنگھ نے بڑی عیاری سے اسے سنبھال لیا۔ وہ جانتا تھا کہ مریخ اپنی بڑی بہن سے بے پناہ محبت کرتا ہے پر اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا۔ اس نے اسے شملے سے کشمیر منگوا لیا۔ وہ سائے کی طرح مریخ کے ساتھ لگ گئی اور اپنی انتھک کوششوں سے اس نے مریخ کو مایوسیوں کے دلدل سے نکال کر فوری موت سے بچا لیا۔ انہی دنوں دولت سنگھ نے مریخ کے لیے ایک نئی رولرز رائس کار منگوائی اور اس کی تفریح تباہ کے لیے کشمیر سرمائے سے گرم پانی والا ایک سوئمنگ پول بنوایا۔ اس سوئمنگ پول کی رونق بڑھانے کے لیے اس نے جرمنی سے خوبصورت پیراک لڑکیاں منگوائیں جو رنگین مچھلیوں کی طرح پول کے نیلے پانیوں میں تیرتی تھیں اور مریخ کا دل بہلاتی تھیں۔ غرض اس نے بے پناہ کوشش کے ساتھ مریخ کا دھیان راحت کی طرف سے ہٹا دیا۔ بعد ازاں اسے امتحانوں کی تیاری کے لیے سری نگر واپس بھیج دیا۔ انہی دنوں راہ جان کا بھائی فردوس پنجاب سے واپس کشمیر پہنچا۔ ماں باپ تو چپ تھے، بہرحال اسے کسی نہ کسی طرح اپنی بہن پر گزرنے والی قیامت کا پتہ چل گیا۔ اس کی غیرت نے جوش مارا اور وہ علاقے کے ایک بااثر شخص ملک نصیر کے پاس پہنچ گیا۔ ملک نصیر سیاست میں قدم رکھتا تھا اور مسلمانوں کی خیر خواہی قدم بھرتا تھا۔ فردوس کو امید تھی کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دولت سنگھ کے ہر کارے اس سے پہلے ہی ملک نصیر کے کان کھینچ چکے ہیں۔ ملک نصیر بیچارے میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ دولت سنگھ کے سامنے چوں بھی کر سکتا۔ علاقے کے بے شمار دوسرے مسلمانوں کی طرح ملک نصیر کا بال بال بھی ڈوگروں اور سکھوں کے قرضے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا سب سے بڑا قرض خواہ دولت سنگھ تھا۔ فردوس فریاد لے کر ملک نصیر کے پاس پہنچا تو ملک نے اس کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ وہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فردوس بڑی مایوسی کے عالم میں اٹھ کے پاس سے آنے لگا تو ملک نصیر نے اسے روک لیا اور واپس بلا کر کہا، فردوس تم میرے مسلم بھائی ہو، میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم اس وقت حویلی جا کر دولت سنگھ سے معافی مانگ لو اور اسے یقین دلا دو کہ تم آئندہ بہن کے بارے میں کوئی بات زبان پر نہیں لاؤ گے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ جہاں تک میرا قیافہ ہے اس وقت تمہارا باپ دولت سنگھ کی حویلی میں پہنچ چکا ہوگا۔ ابھی تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا مگر اگلے چند گھنٹوں کی میں تمہیں ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ باتیں سن کر فردوس سر پر پاؤں رکھ کر گھر بھاگا۔ پاؤں سے پتہ چلا کہ اس کا باپ سلام کرنے دولت سنگھ کی حویلی گیا ہوا ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں حویلی پہنچا۔ دولت کے کارندوں نے اسے اندر پہنچایا۔ یہاں اس نے اپنے باریش تہجد گزار والد گرامی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ سکڑے سمٹے جرمن پیراک لڑکیوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ لڑکیوں نے برائے نام لباس پہن رکھا تھا اور ان کے انگ انگ سے فحاشی ٹپک رہی تھی۔
یہ منظر دیکھ کر فردوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دولت سنگھ بھی وہاں پہنچ گیا اور اسے سمجھانے لگا کہ بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند رکھے، دوسری صورت میں اس کے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے گا کہ راحت کے دکھ انہیں یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آئیں گے۔ اپنے والد کی لاچاری اور بے بسی دیکھ کر اور ان سے ہونے والے سلوک کا خیال کر کے فردوس سر تپا لرز گیا۔ اس نے اسی وقت اپنی گردن دولت سنگھ کے آگے ڈال دی، سادے کاغذ پر انگوٹھا لگا دیا اور ہاتھ جوڑ کر اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ لی۔ دولت سنگھ نے اس کی بزدلی پر خوب کہے لگائے اور کہا کہ تجھ جیسے بزدل موسلے سے ٹکرانے میں کوئی مزہ نہیں، کچھ دیر تو اکڑ دکھائی ہوتی، تھوڑا بہت تماشا ہم بھی دیکھ لیتے۔ بعد ازاں سزا کے طور پر اس نے فردوس کو حکم دیا کہ وہ 2 ماہ تک حویلی میں جھاڑو دے گا اور کوڑا کرکٹ اٹھائے گا۔ فردوس علی کے رداد نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ کوئی اکیلے فردوس علی کی کہانی نہیں تھی، کشمیر کے ہزاروں پسے ہوئے مظلوموں کا دردناک ماجرا تھا۔ ہر روز ان گنت دولت سنگھ، راحت جان جیسی ان گنت 2 شیزاؤں کو حوث کے بستر پر رونتے تھے اور شاکر علی جیسے خمیدہ کمر بوڑھے کونے خدروں میں منہ دے دے کر روتے تھے۔ فردوس علی کی باتوں سے مجھے ایک اور بھی بات کا پتہ چلا، اور وہ یہ کہ دولت سنگھ کا بیٹا اپنے کالج کے ہاسٹل میں موجود نہیں، اسے کئی روز سے ڈھونڈا جا رہا ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ فنکشن کے رنگا رنگ ہنگاموں میں بھی دولت سنگھ اس قدر اداس اور پریشان کیوں ہیں؟ یقیناً وجہ بیٹے کی گمشدگی ہی تھی۔ جوان بیٹا بتائے بغیر اپنے ٹھکانے سے غائب تھا، باپ کا دل خون نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرے پوچھنے پر فردوس نے بتایا کہ دولت سنگھ نے مریق کو ڈھونڈنے کے لیے دور دور آدمی دوڑائے ہوئے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ وہ ناراض ہو کر کلکتہ یا ڈھاکے کی طرف چلا گیا ہے۔ اس تمام گفتگو کے دوران رات کے 2 بج گئے۔ فردوس کا نشہ بھی اب ہرن ہو رہا تھا۔ جو نشہ اتر رہا تھا اس کی بزدلی واپس آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تھر تھر کانپنے لگا اور بار بار بلا وجہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ میں سب کچھ جا کر دولت سنگھ کو بتا دوں گا اور وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو کولو میں پلوا دے گا۔ میں بھی جان بوجھ کر اسے معافی منگواتا رہا اور اس کی ضلالت کا تماشا دیکھتا رہا۔ وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی کہ میں اسے شراب سے نفرت دلانا چاہتا تھا۔ نشے میں اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا اور اب خوف سے نڈھال ہو رہا تھا۔ رات کے 9 بجے تھے۔ میں نے دیکھا مہمانوں میں سے چند اوباش نوجوان ایک لڑکی کو گھیرے ہوئے تھے اور چٹکیاں بجا بجا کر اسے ناچنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بیچاری خوف سے زرد ہو رہی تھی اور زمین پر گرتی جا رہی تھی۔ ناچنا گانا اس کا پیشہ نہیں تھا، وہ تو عام خدمت گار ملازمہ تھی اور کوئی اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، مگر نشے میں مرد کی آنکھ کو عام عورت بھی خوبصورت نظر آتی ہے۔ وہ جب رقص پر آمادہ نہیں ہوئی تو مدہوش ٹھاکر فحش حرکات پر اتر آئے۔ معلوم نہیں وہ لڑکی ہندو تھی، سکھ تھی یا مسلمان۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ مسلمان تھی، کیونکہ بے چارگی اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ ٹھاکروں کی بے شرمی حد سے بڑی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کئی دنوں سے جو لاوا اندر ہی اندر پک رہا تھا اچانک پھوٹ پڑا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے بالکل یاد نہ رہا کہ میں خاص مقصد کے لیے آیا ہوں اور میرا یوں آپ سے باہر ہونا ٹھیک نہیں۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہنگامہ والی جگہ پر پہنچ گیا۔ ایک لمبا تڑنگا کلین شیپ نوجوان سب سے آگے تھا۔ اس کی خرمستی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کل اس نے گت کے بازی میں بیک وقت 3 آدمیوں سے مقابلہ کر کے انہیں ہرایا تھا اور راجہ ہری سنگھ ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ اسے مخاطب کرنے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا کہ اسے میری لڑائی ہو کر رہے گی۔ میں نے اسے لڑکی کے کپڑے پھاڑنے سے منع کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ شاید وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دوسری بار سختی سے منع کیا تو اس نے مجھے انگریزی میں گالی دی اور لڑکی سے میرا رشتہ جوڑ دیا۔ میں نے زبردستی لڑکی کو اس کے چنگل سے نکالنا چاہا تو وہ بھوکے کتے کی طرح مجھ پر پل پڑا۔ اس کے 2 مکے میں نے عین ٹھوڑی کے نیچے کھائے۔ تیسرا مکہ روک کر میں نے ٹانگ گھمائی جو اس کے پیٹ میں پڑی اور وہ کئی کرسیوں پر سے لڑکتا ہوا فرش پر جا گرا۔ رقص کا ہنگامہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب سب لوگ اٹھ اٹھ کر لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان کا نام انیل تھا اور وہ واقعی لڑائی بڑھائی میں ماہر تھا۔ کسی منچلے نے اس کے ہاتھ میں گتکے کی 2 چھوٹی لاٹھیاں تھما دی۔ وہ دونوں لاٹھیوں کو یکساں مہارت سے استعمال کرنے لگا۔ میرے کندھوں اور سر پر یکے بعد دیگرے کئی چوٹیں آئیں۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مد مقابل کے ہاتھ میں 2 نہیں 10-12 لاٹھیاں ہیں اور ابھی میں لہو لہان ہو کر گر جاؤں گا۔ تاہم پھر میں نے سنبھالا لیا اور موقع دیکھ کر گتکے کی دونوں لاٹھیاں ایک ہی بار دبوچ لیں۔ جس وقت مد مقابل لاٹھیاں چھڑانے کا سوچ رہا تھا
میری بھرپور ٹھوکر اس کے سینے پر پڑی اور وہ ڈکراتا ہوا ایک بلال شاہ کے سائز کی موٹی مہم پر گرا۔ میں موقع دیے بغیر اس پر جھپٹا اور ٹھوکروں اور مکوں پر رکھ لیا۔ سکھوں، ٹھاکروں اور ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف جتنا غم و غصہ میرے دل میں تھا، سارا انیل ٹھاکر پر نکل گیا۔ اگر سردار دولت سنگھ خود بیچ میں پڑ کر یہ لڑائی چھڑا نہ دیتا تو ایک موسلے کے ہاتھوں گت کا چیمپئن ٹھاکر کی وہ درگت بنتی کہ ساری عمر کوئی شکل نہ پہچان سکتا۔ سب لوگ دم بخود میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں نے ایک جن پر قابو پایا تھا۔ اس لڑائی میں میرا ایک نقصان ہوا تھا، اور وہ یہ کہ میری وہ شرٹ بری طرح پھٹ گئی تھی جس کے اندرونی جیب میں نے اپنے ذاتی کاغذات رکھے ہوئے تھے کہ شاید کسی وقت کام آ جائیں۔ ان میں میرا شناختی کارڈ بھی تھا۔ یہ کاغذات میزوں کے نیچے گر گئے، جہاں سے ایک گجراتی عورت نے انہیں اٹھا لیا اور سردار دولت سنگھ کے ہاتھ میں دے دیے۔ دولت سنگھ کے علاوہ کوئی دوسرے مہمانوں نے بھی یہ کاغذات دیکھ لیے۔ جب مجھے پتا چلا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ دولت سنگھ مجھے خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کیوں قوم کا دماغ کو گرمی چڑھا بیٹھا۔ دولت سنگھ نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض سے گردن کا پسینہ پونچھا اور اسے گولا کر کے فرش پر پھینک دیا۔ پینٹ اور بنیان میں دولت سنگھ کے پیچھے پیچھے چلتا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ دولت سنگھ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو خیر سے تھانے دار ہو تم؟ بالکل ہوں، میں نے جواب دیا۔ کس چکر میں پہنچے ہو؟ بڑا لمبا چکر ہے۔ دیکھو انسپکٹر پیارے، زندگی بہت تھوڑی ہے، لمبے چکروں میں نہیں پڑا کرتے۔ اگر تمہیں کسی نے راہ جان کے کھوج میں لگایا ہے تو اسے اب بھول جاؤ۔ وہ اپنے گھر میں اپنے پتی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہے۔ کون راہ جان؟ بھولے نہ بنو انسپکٹر، دولت سنگھ کی چھٹی حص جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تم صرف راہ جان کے چکر میں یہاں پہنچے ہو۔ شاید اس حرامی ملک نصیر کی کھوپڑی میں وڈیرے نے حرکت کی ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، میں کسی ملک نصیر کو نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہاں راہ جان کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر کس کے لیے آئے ہو؟ تمہاری چھٹی حص کیا فرماتی ہے بیچ اس معاملے کے؟ زبان پر لگام دے کتے، یہاں سے تیری لاش بھی نہیں نکل سکے گی۔ میں پوچھتا ہوں کس کے لیے آیا ہے تو یہاں؟ میں نے ڈوگرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پوری نفرت کے ساتھ مسکرانے کے بعد اطمینان سے کہا، میں تیرے بیٹے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 20 سال کا ہو چکا ہے، اور 20 سال کا مرد بالغ ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے اور گھر بسا سکتا ہے۔ نہ تو اسے روک سکتا ہے، نہ تیرا باپ اسے روک سکتا ہے۔ دولت سنگھ پھٹی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک معمولی پولیس انسپکٹر اس کی حویلی میں کھڑا ہو کر اسے ایسے لہجے میں بات کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے گا، لیکن پھر اس نے نتنے پھیلا کر ایک گہری سانس لی، اپنے بالوں کی چوٹی کو جھٹکا دے کر کندھے سے ہٹایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم میرے بیٹے کے بارے میں سوچنے والے کون ہوتے ہو؟ میں اسے تاؤ دلانے کے لیے پھر مسکرایا اور دھیمی آواز میں کہا، تم مجھے خدائی فوجدار بھی کہہ سکتے ہو۔ تمہارے جیسے ٹیڑھے میڑے بندوں کو سیدھا کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے کسی نے اطلاع دی تھی کہ تمہیں شاکر علی کے گھرانے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ لڑکا تمہارا دیوانہ، اور سزا تم نے ایک بے گناہ لڑکی کو دی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ میرے گستاخانہ انداز کو دیکھ دیکھ کر سردار دولت سنگھ کا پیمانے صبر لبریز ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں اس نے خود پر کیسے قابو پا رکھا تھا۔ بولا، تم نے اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، وہی کرنا ہے جس کے ہونے سے تمہاری مونچھیں نیچے لٹک جائیں گی۔ جب لڑکا لڑکی راضی ہیں تو تم قاضی بن کر کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو وہ دونوں چاہیں گے۔ دولت سنگھ نے یوں آنکھیں پھاڑی جیسے وہ میرے بجائے کسی بھوت کو دیکھ رہا ہو۔ اس کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں 2 ٹکے کا تھانے دار سب کچھ جانتے بوجھتے اسے کیوں للکار رہا ہوں۔ یہ تو سراسر خودکشی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ حیران ہو، کیونکہ اس صورت میں میری جان دولت سنگھ سے بچ سکتی تھی۔ اگر میں اس کی سمجھ میں آ جاتا تو پھر میری خیریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ در حقیقت میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ قانونی طور پر یہاں میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس خود مختار ریاست کے اپنے قانون اور ضابطے تھے۔ پنجاب پولیس یا پنجاب گورنمنٹ یہاں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دولت سنگھ مجھے سریعام گولی مار کر پہاڑ سے نیچے پھینک دیتا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میری بچت اسی صورت میں تھی کہ میں دولت سنگھ کو دھوکے میں رکھوں اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے بھیجنے والے اس کے لیے طوفان کھڑا کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ضرورت سے زیادہ اطمینان سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا۔
ابھی دولت سنگھ کے ساتھ میری گفتگو جاری تھی کہ اچانک باہر سے بے پناہ شور و غل سنائی دیا۔ ایسے لگا کہ حویلی کے سارے مہمان دروازے کے باہر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور 3 افراد اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک درمیانے قدر گٹھے ہوئے جسم کا پہلوان نما شخص تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے تیور نہایت خطرناک تھے۔ وہ میواتی زبان میں دولت سنگھ سے تیز تیز باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ وہ میرے ہاتھوں پیٹنے والے انیل ٹھاکر کا استاد گرامی ہے اور شاگرد کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے 2 ہاتھ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا بکرم نامی شخص نے بھدے چہرے پر بے شمار زخموں کے نشان ہیں اور وہ صورت ہی سے خطرناک غنڈہ نظر آتا ہے۔ اس کے تیور دیکھ کر میں نے سوچا کہ قوم خواہ جھگڑے کو تول نہیں دینا چاہیے۔ میری اس شخص سے کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر میں کیوں لڑتا؟ ویسے بھی مجھے ڈنڈے سوٹے کی لڑائی کا نہ کوئی تجربہ تھا اور نہ دعویٰ۔ لڑائی میں ایک شخص کو تو ہارنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہار میری ہوتی تو میری مشکلوں میں اور اضافہ ہو جاتا، اور اگر کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا تو کیا ہی کہنے تھے۔ استاد صاحب بہت مشتعل نظر آتے تھے۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ ابھی اور اسی جگہ مجھ سے بدلہ چکانا چاہتا ہے۔ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہونے والے مہمان بھی مار کٹائی دیکھنے کے لیے آرزومند تھے، مگر سردار دولت سنگھ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ میں چند ہی لمحوں میں اس کے لیے معمہ بن گیا تھا، اور وہ اپنے کسی آدمی کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے کر مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بکرم کے ساتھ نہ جانے کیا خسر خسر کی کہ اس کی تنی ہوئی گردن ڈھیلی پڑ گئی اور مجھے خونی نظروں سے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے مہمانوں نے بھی دولت سنگھ کی بات سمجھ لی تھی اور اب وہ سارے واپس جا رہے تھے۔ دولت سنگھ نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور مجھے سامنے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ اس کا لہجہ اب کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ کہنے لگا، انسپکٹر نواز خان، میرے گھر میں کھڑے ہو کر تم نے مجھے دھمکی دی ہے۔ ایسی انہونی شاہ کبھی نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ اگر اس وقت تم میرے مہمان نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کیا کر گزرتا۔ میں نے بدستور لاپرواہی سے کہا، میں بھی تمہیں میزبان سمجھ رہا ہوں، ورنہ میری طرف سے بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ بے عزتی برداشت کرنے کی کوشش میں ڈوگرے سردار کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے خادم کو بلوا کر ٹھنڈا پانی منگوایا اور ایک سانس میں 1.5 فٹ کا گلاس خالی کر گیا۔ سونے کے پیندے والا حقہ اس کے سامنے رکھا جا چکا تھا۔ حقہ پیتے ہوئے اس نے کہا، تو تم مانتے ہو کہ راحت جان کے چکر میں ہی یہاں پہنچے ہو؟ بالکل، میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور اس کی خبر دور دور تک پہنچ چکی ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کا معاملہ ہے اور الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان اسے خود پر ظلم سمجھتا ہے۔ بہت خوب، ڈوگرے نے تالی بجائی۔ تاریخی اسلامی ناولوں کا اثر لگتا ہے تم پر۔ پتہ نہیں کس بیوقوف نے تمہیں انسپکٹر بنا رکھا ہے۔ بہرحال تم کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں اس وقت جلدی میں ہوں، ورنہ تمہیں پوری تفصیل سے سمجھاتا اور تم اس بات پر یقین کرتے کہ شاکر علی اور اس کی بیٹی کے معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کچھ دیر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس دوران نونہال سنگھ کو بھی ہمارے پاس پہنچا دیا گیا۔ دولت سنگھ نے ہم دونوں سے کہا، اگر تم فنکشن میں شریک ہونا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے کمرے میں ٹھہرو۔ میں مہمانوں سے فارغ ہو کر تمہیں بلاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، تم مجھے کیا سمجھاؤ گے دولت سنگھ؟ سمجھنے کی باری تو اب تمہاری ہے۔ دولت سنگھ مہمانوں کی طرف چلا گیا اور میں اس کے کارندے کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ بند کر کے میں بستر پر لیٹ گیا اور صورتحال پر غور کرنے لگا۔ میں جان گیا تھا کہ دولت سنگھ کیا چاہتا ہے۔ وہ تھوڑا سا ٹائم چاہتا تھا کہ میری دلیری اور بے خوفی کی وجہ معلوم کر سکے۔ اسے اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ میں یہاں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بااثر ہوں کہ لمبی چوڑی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھا اور مجھے آڑے ہاتھوں لینے سے پہلے میری والی وارثوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ میں یہاں لاوارث ہوں، اور اگر دولت سنگھ نے مجھے اپنے شکنجے میں کسا تو کوئی چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا۔ لہٰذا ضروری تھا کہ کسی شکنجے میں آنے سے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ یہ سوچنے کا نہیں، کچھ کرنے کا وقت تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا، شاکر علی اور راحت جان وغیرہ بھی اس وقت خطرے میں تھے۔ یقینی بات تھی کہ دولت سنگھ میرے اور نونہال کے بارے میں جاننے کے لیے شاکر علی سے بھی رابطہ قائم کرے، اور اگر اس کے کارندے شاکر علی کے گھر پہنچتے اور وہاں انہیں راحت جان کی موجودگی کا پتہ چل جاتا تو بیڑا ہی غرق ہو جانا تھا۔ میں نے نونہال سے کہا، نونہال، ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ ایسے پھنسیں گے کہ تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ نونہال پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اب اور سہم گیا۔
وہ سیدھا سادہ ملازم پیشہ شخص تھا، اسے ایسے بکھیڑوں کا تجربہ نہیں تھا۔ میں نے بآہستگی کمرے کا دروازہ کھولا اور ساتھ والے کمرے میں آ گیا۔ کھڑکی میں جھانک کر دیکھا، صحن میں کوئی شخص نظر نہیں آیا، لیکن بیرونی دروازے پر دباؤ ڈالا تو سارے اندیشے درست ثابت نکلے۔ دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ شانی دولت سنگھ کی حویلی میں اب ہماری حیثیت مہمانوں کی نہیں، قیدیوں کی تھی۔ میں جلدی سے پہلے کمرے میں واپس آیا۔ اس کمرے میں قریباً 10 فٹ کی بلندی پر 2 روشن دان تھے۔ یہی روشن دان ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ فراہم کر سکتے تھے۔ میں انہوں نے حال ایک جستی الماری اٹھا کر روشن دانوں کے نیچے لے آئے۔ پہلے اندر کے شیشے والا فریم اتارا، پھر ایک جیبی چاقو کی مدد سے باہر کی جالی کاٹی۔ اس کام میں قریباً 10 منٹ لگ گئے۔ روشن دان کافی کھلا تھا اور ہم تھوڑی سی کوشش کرتے تو باہر نکل سکتے تھے۔ میں نے پہلے نونہال کو باہر نکالا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے باہر نکل کر چھت تک پہنچنے میں 5 منٹ لگا دیے اور اس دوران ایک بار گرتے گرتے بھی بچا۔ نونہال کے بعد میں بھی باہر نکل کر چھت پر پہنچ گیا۔ یہ ایک چھت نہیں تھی، بلکہ اونچی نیچی چھتوں کا وسیع سلسلہ تھا۔ یہ ساری چھتیں دولت سنگھ کی حویلی کی تھیں۔ اب رات کے 10 بج چکے تھے۔ ہمارے سروں پر تاروں بھرا آسمان تھا۔ دور نیچے وادی میں 25-30 میل کے فاصلے پر کسی بستی کی ٹمٹماتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ معلوم نہیں یہ سری نگر تھا، بارہمولہ تھا یا کوئی اور شہر۔ بلند و بالا چوٹیوں کو چھو کر آنے والی ہوا چناروں کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ حویلی کے سامنے اگر اسی میدان میں شامیانوں کی قطاریں تھیں۔ ایک بڑے سرخ بناتی شامیانے سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں اور گھنگروں کی چھنکار سنائی دے رہی تھی۔ غالباً بمبئی کی جس رقاصہ کے ہوشربا رقص کا سلسلہ میری اور انیل کی لڑائی سے ٹوٹا تھا، وہ دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ ہم دونوں جھک کر چلتے اور چھتیں پھلانگتے ہوئے حویلی کی اگبی جانب پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر بے پناہ اطمینان ہوا کہ حویلی کی اگبی 4 دیواری چھت سے تقریباً ملی ہوئی ہے۔ درمیان میں زیادہ سے زیادہ 3 فٹ کا خلا رہا ہوگا۔ ہم چھت سے اتر کر بآسانی بیرونی دیوار پر قدم رکھ سکتے ہیں، تاہم ہمیں اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی۔ ایک جگہ دیوار کے ساتھ ہمیں پیال کا ایک بہت بڑا ڈھیر نظر آیا۔ ہم نے یکے بعد دیگرے چھت سے چھلانگیں لگائیں اور پیال کے ڈھیر پر گرے۔ شانی اب ہم حویلی سے باہر تھے۔ پیال سے اترتے ہی ہم نے کھیتوں کا راستہ اختیار کیا اور حتی الامکان تیزی سے اس پہاڑی بستی کی طرف بڑھے جہاں ایک چھوٹے سے مکان میں سہمی ہوئی راہ جان اپنے سہمے ہوئے والدین کے ساتھ موجود تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر موج جیسی خاموشی طاری تھی۔ تیسری چوتھی دستک پر زرد روشنی خستہ دروازے کے درزوں میں کانپی اور بوڑھے شاکریل نے پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ ہم اسے دھکیل کر اندر پہنچے۔ اندر راحت کی بیمار ماں زور زور سے کھانس رہی تھی۔ لگتا تھا اس پر کھانسی کا شدید دورہ پڑا ہوا ہے۔ ہم شاکریلی کے ساتھ اندر پہنچے۔ راحت اور اس کا بھائی بیمار عورت کی چارپائی سے لگی بیٹھی تھیں۔ 7-8 سالہ بچہ عورت پر جھکا ہوا ماں ماں پکار رہا تھا۔ آثار سے لگتا تھا کہ عورت کے سانس پورے ہو چکے ہیں اور وہ اب کچھ دم کی مہمان ہے۔ اس کے گلے میں اور بازو میں بے شمار تعویذ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے نونہال کو مترجم بنا کر شاکر علی سے پوچھا کہ وہ بیوی کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا ہے یا نہیں۔ شاکر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، لے کر گیا تھا جی، اس نے بڑی مہنگی دوائی لکھ کر دی ہے۔ میری 4 دن کی مزدوری میں صرف 4 خوراکیں آئی تھیں اور 2 خوراکیں تو ویسے ہی پلا دی تھیں۔ باقی 2 خوراکوں میں کل سے پانی ملا ملا کر پلا رہی ہیں۔ اس نے مجھے دوا والی بوتل دکھائی۔ دل پر گھونسا سا لگا۔ بوتل میں برائے نام دوا تھی، باقی پانی ہی پانی تھا۔ میں نے کچھ روپے شاکر علی کو دیے اور اس سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی کو بھیج کر شہر سے دوا منگوا لے۔ وہ روپے پکڑ کر رونے لگا۔ پوچھنے پر بولا، جناب میں ان روپوں کو کیسے خرچ کر سکتا ہوں؟ نہ میرے گھر میں کچھ بیچنے کو ہے، نہ پرسوں سے میں نے مزدوری کی ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ روپے میرے نہیں، ہم پر فوراً چوری کا الزام لگ جائے گا۔ مجھے شاکر علی کی سادگی پر حیرت ہو رہی تھی۔ لاچاری نے جیسے اس کی سمجھ بوجھ بھی چھین لی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بھلے مانس، تو یہ روپے سب کو دکھا کر تو نہیں لے جائے گا، جیب میں ڈال کر لے جائے گا اور دوا لے آئے گا۔ پھر کسی کو کیا معلوم کہ جو تو دوا لے کر آیا ہے وہ کتنے روپے کی ہے؟ وہ کہنے لگا، اڑوس پڑوس والوں کو سب معلوم ہے۔ میں نے کہا، تو کہہ سکتا ہے کہ کسی راہ چلتے نے میری مدد کی ہے۔ بڑی مشکل سے میں اسے روپے رکھنے پر آمادہ کیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دل کو ہر لہجہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی دولت سنگھ کا کوئی کارندہ یہاں پہنچ جائے گا۔ اگر میں نے راہ جان کو اپنے ساتھ نہ لے جانا ہوتا تو کبھی یہاں نہ آتا۔ میں نے راہ جان کو ایک طرف لے جا کر سمجھایا کہ ہم دولت سنگھ کی حویلی سے بھاگ کر آئے ہیں اور دولت سنگھ کے آدمی کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً ہمارے ساتھ نکل چلی۔ وہ پہلے تو پسو پیش سے کام لیتی رہی، لیکن جب شاکر علی نے بھی تب اس پر دباؤ ڈالا تو بیمار ماں کا ماتھا چوم کر اور اسے الوداعی نظروں سے دیکھ کر ہمارے ساتھ چل پڑی۔ گھر سے نکلتے ہوئے ہم خاص طور پر احتیاط کرنا چاہتے تھے، حالانکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ یہ اندیشہ پھر بھی اپنی جگہ موجود تھا کہ کوئی ہمیں شاکر علی کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لے۔ یہ حادثہ ہو جاتا تو دولت سنگھ شاکر علی اور اس کے گھرانے کو جیتے جی مار دیتا۔ شاکر علی کے گھر سے نکل کر ہم دیواروں کے سائے سائے بستی کے چوپال کی طرف بڑھنے لگے۔ چاند اب چوٹیوں کے عقب سے نکل آیا تھا، اس کی روشنی میں جنت نظیر کشمیر کا یہ چھوٹا سا خطہ بقائے نور بنا ہوا تھا۔ چوپال کے سامنے پہنچ کر میں نے ایک چھپر کے نیچے غور سے دیکھا، تاریکی میں خچر کی دم ہلتی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت یہ خچر ہمارے بہت کام آ سکتا تھا۔ رسا گیری کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میں اندھیرے میں احتیاط سے پاؤں رکھتا ہوا گیا اور خچر کھولایا۔ خچر کافی توانا تھا، اس پر 2 افراد بآسانی سوار ہو سکتے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ نونہال اور میں باری باری پیدل چلیں گے، جبکہ راہ جان خچر پر سوار رہے گی۔ یہاں سے نکلنے کے لیے ہم سڑک کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا کچھ آگے جا کر ہم نے پختہ راستہ چھوڑ دیا اور خچر کو اونچی نیچی گھاٹیوں میں موڑ دیا۔ نونہال کے پیچھے راحت بیٹھی ہوئی تھی اور میں جانور کو ہانکتا جا رہا تھا۔ عجیب سی سچویشن تھی۔ ابھی ہم پہاڑی بستی سے بمشکل چند فرلانگ آگے آئے ہوں گے کہ درختوں کے درمیان ایک گھڑ سوار سایہ نظر آیا۔ اس نے پکار کر پوچھا، کون ہے؟ اندھیرے میں اس کی آواز دور تک گونج گئی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ کوئی چوکیدار یا فاسٹ گارڈ ہے۔ اس وقت ہماری مٹ بھیڑ کسی سے بھی ہونا مناسب نہیں تھی۔ میں نے خچر کو فوراً چیڑ کے گھنے درختوں کی طرف ہانک دیا۔ گرجدار آواز نے ایک بار پھر ہمیں رکنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک فائر کی گونج سے رات کا سناٹا لرز گیا۔ فائر ہوتے ہی میں سمجھ گیا کہ کوئی چوکیدار یا فاسٹ گارڈ نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہم گولی چلاتا۔ یہ کوئی دوسری ٹائپ کا شخص ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس مٹ بھیڑ کے اتنی جلدی ہونے کی توقع نہیں تھی۔ معلوم نہیں ہے بدبخت اتنی رات گئے کہاں سے لوٹا تھا۔ اس نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی، سر پر کشمیری ٹوپی تھی جس کا چمکدار ڈوریا چاندی میں چمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جرمن ساختہ رائفل تھی۔ ہمیں پہچاننے کے بعد وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا خیر سے تو یہ لڑکی شاکر علی کی بیٹی ہے۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ ہماری چوری پکڑی گئی تھی۔ بکرم بڑے پھرتیلے پن سے نیچے اتر آیا۔ اس کی رائفل کا رخ غیر ارادی طور پر ہماری طرف ہو چکا تھا۔ میرے بالکل قریب آ کر اس نے مجھے چھوٹی چھوٹی غسیلی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑی اور کاٹ دار لہجے میں بولا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سردار صاحب نے تم دونوں کو کمرے میں بند کیا تھا۔ خیر سے تم یہاں پھر رہے ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، تم بھاگ کر آئے ہو۔ میں نے کہا، اگر ہم بھاگ کر آئے ہیں تو پھر تو واپس چلو خیر سے، اس نے جواب دیا۔ باتوں کے دوران میں اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک میری دائیں ٹانگ نے حرکت کی اور ایک بھرپور ٹھوکر اس کی پسلیوں میں پڑی۔ وہ ڈھلوان پر کھڑا تھا، لڑک کر پشت کے بل گرا۔ اس کی رائفل نے ایک دھماکے سے شعلہ اگلا اور گولی سیدھی آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک راؤنڈ وہ پہلے ہی فائر کر چکا تھا، لہٰذا میں بے فکر ہو کر اس پر جا پڑا۔ جو ہی میں اس کے اوپر آیا، اس نے بے انتہا پھرتی سے رائفل کے کسی حصے سے میرے سر پر ضرب لگائی۔ یہ ضرب اتنی شدید اور بروقت تھی کہ میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہوا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ سر پر زخم آیا تھا اور خون چہرے پر پھیل رہا تھا۔ سر پر کاری ضرب لگاتے ہی اس ٹھکنے دیو نے مجھے ٹانگوں کے زور سے پیچھے اچھال دیا۔ گولی چلتے ہی میرے کانوں میں راحت جان کی چیخ گونجی تھی۔ اب جو میں نے دیکھا تھا تو وہ اور نونہال کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ کہاں گئے؟ یہ سوال پوری شدت سے میرے ذہن میں گونجنے لگا، لیکن اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی مجھے فرصت نہیں تھی۔ بکرم میرے سامنے کھڑا تھا اور اس نے خالی رائفل کسی ماہر لاٹھی باز کی طرح دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ وہ مجھ پر حملے کرنے کے ساتھ ساتھ غلیظ گالیاں بھی بک رہا تھا۔ وار بچانے کی کوشش میں پیچھے ہٹتے ہٹتے میرا پاؤں رپٹا اور میں پشت کے بل بکرم کے گھوڑے کے پاس جا گرا۔ میرا یہ گرنا میری زندگی کی ضمانت بن گیا، ورنہ بکرم نے جو وار میرے سر پر کیا تھا وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ میرے سر کی بجائے بندوق کا وزنی کنڈا گھوڑے کی کنپٹی پر پڑا اور وہ بلبلاتا ہوا نشیب میں بھاگ گیا۔ بکرم کا دھیان ایک لمحے کے لیے گھوڑے کی طرف گیا اور میں نے اس لمحے سے فائدہ اٹھا کر لیٹے لیٹے ایک نوک پتھر بکرم کے دے مارا۔ یہ پتھر دھپ کی آواز سے بکرم کے پیٹ میں لگا اور وہ کراہ کر دھورا ہو گیا۔
اس سے پہلے کہ وہ پھر سیدھا ہو کر بندوق اٹھاتا، میں اٹھا اور جھکے جھکے ایک شدید ٹکر اس کے سینے میں ماری اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا 10-15 گز نشیب میں لڑک گیا۔ یہ جان کر مجھے ازہر اطمینان ہوا کہ رائفل بکرم کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں جگڑ کر اس کا سر 3 بار پتھریلی زمین سے ٹکرایا، اور جب اس نے زور مار کر اٹھنے کی کوشش کی تو ایسی ٹانگ اس کی کمر میں رسید کی کہ وہ ہوا میں تقریباً اڑتا ہوا کئی فٹ نیچے ایک جھاڑی میں جا پھنسا۔ خون بری طرح میری آنکھوں میں بھرا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرا مد مقابل کہاں ہے۔ قمیص سے میں نے آنکھوں کا خون صاف کرنے کی کوشش کی اور بلند آواز میں نونہال کو پکارنا شروع کیا۔ جواب میں نونہال کی آواز کچھ دور چیڑ کے درختوں سے آئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پڑ کر دیکھتا ہوا درختوں کی طرف بڑھا تو سامنے ہی نونہال نظر آ گیا۔ وہ راحت کو کھینچتا ہوا میری طرف لا رہا تھا۔ میرے پاس پہنچ کر اس نے زور سے راحت کو جھنجھوڑا اور ڈانٹ کر چپ رہنے کی ہدایت کی۔ اس ہدایت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر نونہال سے کچھ کہہ رہی تھی۔ نونہال نے جب میرے چہرے پر پھیلا ہوا خون دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ گولی تو نہیں لگی؟ اس نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ گت کا ماسٹر ہے، نونہال نے پوچھا۔ اور وہ ماسٹر؟ نونہال نے پوچھا۔ نیچے پڑا ہے جھاڑیوں میں۔ ہم تینوں احتیاط سے پاؤں رکھتے نیچے پہنچے۔ میری توقع کے عین مطابق ماسٹر ایک کوہستانی جھاڑی میں الجھا ہوا بے حرکت پڑا تھا۔ وہ کافی بلندی سے گرا تھا، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ نونہال نے میرے زخم کا خون روک کر اچھی طرح پٹی باندھ دی۔ اس دوران ماسٹر بھی ہوش میں آ گیا۔ اسی کے ہوش میں آنے کا ہمیں انتظار تھا۔ ہم نے اس کا بندھا بندھایا جسم اٹھا کر گھوڑے پر لادا۔ راہ جان نونہال حسب سابق خچر پر بیٹھ گئے، جبکہ میں نے بکرم کے ساتھ گھوڑے پر جگہ سنبھال لی۔ بکرم کی بندوق اور گولیوں والی بیلٹ اب میرے ہاتھ میں تھی۔ درختوں سے گری اونچی نیچی ڈھلوانوں پر ہم نے ایک بار پھر سفر شروع کر دیا۔ بکرم مسلسل ہائے ہائے کر رہا تھا اور بعض اوقات گالیاں بھی دینے لگتا تھا۔ جب نونہال نے گالیوں سے منع کیا تو اس نے نونہال کو ایک اور گالی کا تحفہ دیا اور بولا، تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ سردار تم تینوں کی ٹانگیں چیر کر چھیلوں کووں کے آگے پھینک دے گا۔ نہ پھینکے تو میرا نام بکرم نہیں۔ میں نے کہا، فی الحال تو تم اپنی خیر مناؤ اور یہ چونچ بند رکھو، ورنہ میں چونچ توڑ کر حلق میں گھسیٹ دوں گا۔ 24 گھنٹے کے طویل اور پرخطر سفر کے بعد ہم پنجاب کی سرحد کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں سے ہم نے گھوڑا اور خچر چھوڑ دیے۔ ایک مقامی تھانے دار نے ہماری مدد کی اور ہم اپنے قیدی سمیت بذریعہ بس پنجاب کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ پنجاب میں پہنچتے ہی سب کچھ میری دسترس میں آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے مقامی اسپتال سے اپنی اور بکرم کی مرہم پٹی کروائی۔ میری 3 انگلیوں میں فریکچر ہوا تھا، ان میں سے 2 انگلیوں کو ڈاکٹر نے پلاسٹر سے جکڑ دیا۔ اس کے بعد ہم بذریعہ ریل گاڑی لاہور پہنچے اور وہاں سے بس کے ذریعے لدھیانے پہنچ گئے۔ جس وقت ہم لدھیانے پہنچے رات کے 9 بجے تھے۔ میں نے سب سے پہلے مرکزی تھانے میں ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات کی اور انہیں الف سے یہ تک ساری صورتحال بتائی، اور آخر میں یہ بھی بتایا کہ میں اپنے تھانے پہنچتے ہی سب سے پہلے دربار سنگھ کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، جو جوائنٹ سیکرٹری راہوال کا بڑا بھائی ہے اور جس نے ایک بے سہارا لڑکی کو کئی ماہ گھر میں رکھ کر اس میں دری کی ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری راہوال سنگھ کا نام سن کر ڈی ایس پی صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ بہرحال وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اتنے ٹھوس ثبوتوں کی موجودگی میں دربار سنگھ اور دربارے کو گرفتار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے کمرے سے باہر بھیج کر 1-2 جگہ ٹیلی فون کیے اور بعد ازاں مجھے اجازت دے دی کہ میں کل دوپہر بذریعہ وارنٹ دربار سنگھ کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ میں نے وہ رات لدھیانے میں گزاری اور اگلے روز عدالت کی جاری کردہ وارنٹ لے کر قصبے پہنچ گیا۔ راہ جان کو میں نے لدھیانے میں ہی رہنے دیا۔ مجھے قصبے سے گئے ہوئے 6 دن گزر گئے تھے اور دربارہ میری واپسی کے متعلق سخت پریشان تھا۔ جب اس کے کانوں میں یہ اڑتی اڑتی خبر پہنچی کہ تھانے دار قصبے میں واپس آ گیا ہے تو اس کی بے چینی عروج کو پہنچ گئی۔ ظاہر ہے اسے پریشانی ہوئی کہ میں نرملا شانی راہ جان کو لے کر سیدھا ان کے پاس کیوں نہیں آیا۔ میرے تھانے پہنچنے کے پون گھنٹے بعد ہی وہ تھانے میں آ دھمکا، چھوٹتے ہی بولا، او باؤ تھانے دار، بھائی تو چندی گڑھ کی سیر کر کے بڑا کورا ہو گیا ہے، آنے کی خیر خبر ہی نہیں دی۔ میں نے رکھائی سے کہا، بس ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر اس کی نگاہ میرے سر کے زخم کی طرف گئی اور حیرت سے بولا، شاوا بھائی شاوا، یہ پھٹ بھی لگوائے ہو، اور وہ چندی گڑھ کہاں ہے؟ چندی گڑھ سے مراد اس کی راحت ہی تھی۔ میں نے کہا، وہ لدھیانے میں ہے۔ میرا لہجہ اسے شک میں ڈال رہا تھا۔ کہنے لگا، شار باؤ، خیر خیریت تو ہے نا؟
اتنے میں میرے اشارے پر ایک حوالدار زخمی بکرم کو اس کے سامنے لے آیا۔ ماسٹر کو دیکھ کر دربارے کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ماسٹر کو پہچانتا ہے۔ میں نے کہا، دربارے، اسے پہچانتے ہو؟ نہیں تو۔ وہ بری طرح ہکلایا۔ میں نے کہا، یہ تحفہ تمہارے لیے دولت سنگھ کی حویلی سے لایا ہوں۔ تو کون دولت سنگھ؟ دربارے کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ وہی جس نے تمہیں راحت جان کا تحفہ دیا تھا۔ اتنی جلدی بھول گئے ہو اپنے سجن بیلی کو؟ کیا بکواس ہے؟ دربارہ خوفزدہ انداز میں چیخا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں نے وارنٹ گرفتاری اس کے سامنے رکھ دیے اور اے ایس آئی سے کہا کہ وہ دربارے کو ہتکڑی ڈال دے۔ وارنٹ دیکھ کر اور ہتکڑی کی جھنکار سن کر دربارے نے طوفان کھڑا کر دیا۔ مجھے دھمکیاں دینے لگا اور جو اس کے منہ میں آیا بکنے لگا۔ بڑا شور ہوا۔ بڑی مشکل سے اسے ہتکڑی لگائی گئی اور لاک اپ میں دھکیل دیا گیا۔ اگلے روز میں دوبارہ لدھیانے شہر ڈی ایس پی صاحب کے پاس پہنچا۔ ان کی ہدایتوں کے مطابق میں نے انگریز ایس ایس پی کی خدمت میں ایک طویل درخواست لکھی، جس میں راحت جان کیس کی تمام تفصیل بتائی گئی اور ان سے گزارش کی گئی کہ وہ ریاستی پولیس سے رابطہ قائم کر کے بڑے مجرم دولت سنگھ کو گرفتار کریں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ گلمرگ میں غریب شاکر علی کے گھرانے کو تحفظ فراہم کیا جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ بااثر مجرم مغویہ کے والدین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب راحت جان کا مسئلہ تھا، وہ میری تحویل میں تھی، لیکن ایک جوان سال بے سہارا لڑکی کو میں 24 گھنٹے بھی پاس رکھنے کا مجاز نہیں تھا۔ لدھیانے کے ڈی ایس پی سے مشورہ کر کے میں نے اسی روز راحت جان کو لدھیانے میں ایک شریف مسلم گھرانے کے سپرد کر دیا اور خود قصبے میں واپس آ گیا۔ قصبے میں دربار سنگھ کے بھائی اس کی ضمانت کرانے کی کوشش شروع کر چکے تھے۔ مجھ پر ہر طرف سے دباؤ پڑنے لگا، لیکن میں نے بھی کچا ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ میں نے عدالت میں پیش کر کے دربارے کا ریمانڈ لے لیا اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ دوسری طرف جوائنٹ سیکرٹری راہوال نے بھی بھائی کی رہائی اور میرا دماغ ٹھکانے لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ چند روز بعد مجھے خوفناک قسم کی دھمکیاں بھی ملنے لگی۔ بہرحال میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ قریباً 15 روز بعد اس درخواست کا جواب آ گیا جو میں نے ڈی ایس پی کے ساتھ مل کر انگریز ایس ایس پی کے نام لکھی تھی۔ ایس ایس پی نے ہم دونوں کو امرتسر بلایا۔ ہم سرکاری گاڑی میں وہاں پہنچے تو ایس ایس پی کے کمرے میں راحت جان کا بوڑھا باپ شاکر علی، اس کی بہو اور بچے موجود تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شاکر علی کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے، اس کی بہو کا ایک بازو بھی گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے انہیں تسلی تشفی دے کر صورتحال پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے چلے آنے کے 1 گھنٹہ بعد دولت سنگھ کے کارندے ہمارے گھر میں گھس آئے تھے۔ اس وقت تک راحت کی ماں دم توڑ چکی تھی اور وہ سب بیٹھے رو رہے تھے۔ دولت سنگھ کے آدمیوں نے انہیں صرف اتنی مہلت دی کہ وہ راحت جان کی ماں کو دفنا سکیں۔ جو ہی شاکر علی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوا، دولت سنگھ کے گنڈے اسے اور اس کی بہو کو حویلی لے گئے۔ وہاں علاقے کا مسلمان لیڈر ملک نصیر بھی موجود تھا۔ ملک نصیر سمیت ان تینوں کو خوب مارا پیٹا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے راحت جان کے بارے میں سرکاری لوگوں سے شکایت کی ہے۔ بہت مشکل سے 2 دن بعد ان کی جان چھوٹی۔ انگریز ایس ایس پی نے ہمیں بتایا کہ اس نے سری نگر کے ڈپٹی کمشنر سے رابطہ قائم کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دولت سنگھ نامی اس ڈوگرے کا علاقے میں کافی اثر ہے اور اسے کٹہرے میں لانا آسان نہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ اس شخص کا زور توڑنے اور اسے قابو کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ بہرحال ڈپٹی کمشنر نے اس مسلمان گھرانے کو وادی سے نکال کر یہاں پہنچا دیا ہے۔ مجھے جہاں شاکر علی وغیرہ کے بچ نکلنے کی خوشی ہوئی، وہاں اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ ٹھوس ثبوت اور گواہ موجود ہونے کے باوجود مجرم پر ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا۔ میرے سامنے ہی انگریز ایس ایس پی نے خاص آدمی کے ذمے یہ کام لگا دیا تھا کہ وہ نہ صرف شاکر علی اور اس کے اہل خانہ کی رہائش کا انتظام کرے، بلکہ اسے کسی جگہ چپراسی وغیرہ کی نوکری بھی دلوا دے تاکہ وہ یہاں پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ شاکر علی شہر میں آ کر بے حد سہما ہوا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور وعدہ کیا کہ آج شام تک اس کی بیٹی راحت بھی اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ دوپہر کو جب میں لدھیانے سے واپس اپنے تھانے پہنچا تو ڈاک سے آنے والا ایک لفافہ میرا منتظر تھا۔ یہ لفافہ گلمرگ کشمیر سے آیا تھا اور بھیجنے والا ڈوگرا سردار دولت سنگھ تھا۔ خط کا کچھ مضمون یوں تھا: انسپکٹر نواز خان، خوش رہو۔ اچھے مہمان اس طرح میزبان کے گھر سے رخصت نہیں ہوا کرتے۔ جلدی تھی تو مجھے بتا دیتے۔ روشن دار کی جالی کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھگوان نہ کرے چھت سے چھلانگ لگاتے وقت اگر چوٹ ووٹ لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے تم اپنی زندگی سے اکتائے ہوئے ہو۔ اب تک مجھے ایک اشارہ بھی ایسا نہیں ملا جس سے پتا چلے کہ تمہیں زندہ رہنے کا کوئی شوق ہے۔
جو رہی سے ایک کسر تھی وہ تم نے میرے دوست دربار سنگھ کو گرفتار کر کے اور سری نگر کے ڈپٹی کمشنر کو میرے پیچھے لگا کر پوری کر دی ہے۔ اب اگر اپنے باپ کے ہو تو میدان سے بھاگنا نہیں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ یہ خوش نصیبی کسی کسی کے حصے میں آتی ہے، ورنہ ایسے کاموں کے لیے دولت سنگھ اپنے نوکروں کے کارندوں کو بھیجا کرتا ہے۔ دولت سنگھ کا محبت نامہ پڑھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس دعوے کی یاد دہانی کے لیے میں نے بھی قلم اٹھایا اور اس کے نام ہی چند سطریں لکھی۔ دولت سنگھ خوش رہو۔ میزبان اپنے مہمانوں کو تالوں میں بند کرنے لگے تو پھر جالیاں تو کٹتی ہی ہیں۔ باقی میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب تم شاکر علی کے ہونے والے سمدھی اور راہ جان کے ہونے والے سسر ہو۔ جس گھڑی تمہارا بیٹا ملا میں اسے لدھیانے لا کر راہ جان سے اس کے 2 بول پڑھوا دوں گا اور انشاءاللہ یہ کام جلد ہوگا۔ اگر تمہارا بیٹا واپس آ گیا ہے تو برائے مہربانی اسے خود ہی میرے پاس بھیج دو۔ میرے وہاں آنے سے وقت ضائع ہوگا اور تمہیں تکلیف بھی بہت زیادہ ہوگی۔ امید ہے تم میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرو گے اور خواہ کی ہردرمی چھوڑ دو گے۔ میں نے بلال شاہ کو مریک سنگھ کی ایک تصویر دکھائی۔ یہ تصویر حویلی میں قیام کے دوران میرے ہاتھ لگی تھی۔ بلال شاہ کی مدد کے لیے میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھی سادہ لباس میں ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بلال شاہ کو بھیجنے کے بعد میں شدت سے اس کی رپورٹ کا انتظار کرنے لگا۔ یہ رپورٹ مجھے 5ویں چھٹے روز ملی۔ اس نے بتایا کہ سری نگر کالج میں تو بڑا ہنگامہ ہوا ہے۔ ہاسٹل کا وہ کمرہ سیل کر دیا گیا ہے جہاں سے 4 ہفتے پہلے مریک سنگھ غائب ہوا تھا۔ کچھ جاہل لوگ اس معاملے کو پراسرار رنگ دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مریک سنگھ کو ہوائی چیزیں اٹھا کر لے گئی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مریک سنگھ قبرستانوں میں پھرتا تھا اور صفری علم والوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ غائب ہونے سے چند روز پہلے اس کے دوست اسے بے ہوشی کے عالم میں ایک شمشان گھاٹ سے اٹھا کر لائے تھے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مریخ خود کہیں گیا ہے اور کسی دن خود ہی واپس آ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی وہ اسی طرح 2 ہفتے ہاسٹل سے غیر حاضر رہا تھا۔ بلال شاہ نے مزید بتایا کہ دولت سنگھ بیٹے کے غم میں ہلکان ہو رہا ہے۔ اس نے مستقل طور پر سری نگر میں چھاؤنی ڈالی ہوئی ہے اور مریخ کی تلاش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سری نگر کی پولیس کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، انسپیکٹر ساجن سے ملے تھے؟ انسپیکٹر ساجن میرے ساتھ ٹریننگ کالج میں رہ چکا تھا اور مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ بلال شاہ نے میرے سوال کا جواب ہاں میں دیا اور بتایا کہ انسپیکٹر ساجن بھی دولت سنگھ کی دھمکیوں اور تڑیوں سے سخت پریشان ہے۔ وہ اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہے لیکن لڑکے کا بھی کھوج نہیں ملا۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ کوئی اہم بات؟ بلال شاہ کچھ دیر سر کھجانے کے بعد بولا، ہاں یاد آیا، مریخ سنگھ کے کمرے سے ایک دیسی جوتے کا جوڑا بھی ملا ہے۔ مریخ سنگھ ایسے جوتے ہرگز نہیں پہنتا۔ انسپیکٹر ساجن کا کہنا ہے کہ جوتا کہاں سے آیا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، تھکاوٹ نے دماغ کے کڑاکے نکال دیے ہیں۔ وہ بولا، مریخ سنگھ کے علاوہ اس کا ایک گہرا دوست عثمان بھی غائب ہے۔ یہ لڑکا لدھیانے ہی میں رہتا تھا اور مریخ سے اس کا بہت ملنا جلنا تھا۔ مریخ کے رپوش ہونے کے 9-10 روز بعد بھی وہ گھر سے بتائے بغیر کہیں چلا گیا۔ اس کے بوڑھے والدین کا رو رو کر برا حال ہے۔ بلال شاہ سے ساری صورتحال جاننے کے بعد میرا ایک بار پھر پنجاب سے نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔ دربارے والے کیس کی ایک تاریخ بھگتانے کے بعد میں نے سری نگر جانے کی تیاری کر لی۔ سری نگر جانے سے پہلے میں شاکر علی کے کرائے والے کوارٹر میں بھی گیا۔ وہ اب سیٹ ہو رہا تھا۔ راہ جان باپ کے پاس آ چکی تھی اور اس کے مسکین چہرے پر بھی خوف کے سائے کچھ سمٹے ہوئے تھے۔ تاہم وہ سب فردوس جمال کے بارے میں سخت پریشان تھے۔ راحت کا بھائی فردوس ابھی تک کشمیر میں ہی تھا۔ وہ اپریل کی ایک گرم شام تھی جب میں لدھیانے سے سری نگر کے لیے روانہ ہوا۔ بس اور ریل کے طویل سفر کے بعد اگلے روز رات 9 بجے سری نگر پہنچا۔ بس اڈے سے میں نے سیدھا انسپیکٹر ساجن کے تھانے کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے اس کی رات کی ڈیوٹی تھی اور وہ تھانے میں ہی مل گیا۔ گفتگو کے دوران میں نے اس جوتے کا پوچھا جو مریخ سنگھ کے کمرے سے ملا تھا۔ یہ جوتا انسپیکٹر ساجن کی الماری میں رکھا تھا۔ ساجن گیا اور تالا کھول کر نکال لایا۔ ایک طرح سے اس وقت یہ جوتا ہی اس کیس کا واحد سراغ تھا۔ جوتا کچھ بڑا تھا، غالباً 9-10 نمبر کا تھا۔ میں نے اسے اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ تلوے گھسے ہوئے تھے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا، تاہم اسے استعمال ہوئے 2-3 ماہ سے زائد ہو چکے تھے۔ میں نے انسپیکٹر ساجن سے پوچھا کہ اس جوتے کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ وہ سگریٹ کا طویل کش لے کر بولا،
اگر مریک سنگھ کو دیسی جوتے کا ہی استعمال کرنے کا شوق تھا تو وہ کوئی اچھا سا کڑھائی والا کھسا لیتا۔ یہ پھٹا پرانا جوتا اس کا کون سا شوق پورا کر سکتا تھا؟ دوسرا قیاس یہ بھی تھا کہ جوتا کسی ایسے شخص کے پاؤں سے نکل گیا ہو جس نے مریک کو اغوا کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ جوتوں کا یہ جوڑا بڑے سلیقے سے ایک بیڈ کے نیچے رکھا تھا اور کمرے میں بھی جدوجہد کے کوئی آثار نہیں ملے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ مریک کے زبردستی اٹھائے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ انسپکٹر ساجن سخت الجھا ہوا تھا۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی زیادہ محنت کا عادی نہیں تھا، کبھی کبھی تو بالکل ہڈ حرام ہو جاتا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ چند دن اور مریک کا سراغ نہ ملا تو ساجن بھی اسے ہوائی چیزوں کی کارستانی قرار دے کر کیس داخل دفتر کر دے گا۔ وہ ساری رات ہم نے مختلف امکانات پر تبصرہ کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہوئی تو اسی کمرے میں ہم نے ناشتہ کیا۔ میں نے جوتوں کے تلووں کو زیادہ غور سے دیکھا تو ان پر تار کلر سنگریزوں کے ذرے موجود پائے۔ میں نے انسپکٹر ساجن کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلائی اور خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے جوتے کسی ایسے مزدور کے ہوں جو سڑک بچھانے والوں کے ساتھ کام کرتا ہو۔ میری بات سن کر ساجن کی آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی، کہنے لگا، مجھے تمہاری بات میں وزن محسوس ہو رہا ہے۔ آج کل لدھیانہ اسٹیشن کے سامنے والی سڑک کشادہ کی جا رہی ہے، 2-2.5 مہینے سے وہاں کام ہو رہا ہے۔ ممکن ہے یہ شخص وہاں مزدوری کر رہا ہو۔ میں نے انسپکٹر ساجن سے کہا کہ وہ آج ہی اپنے اے ایس آئی کو وہاں بھیجے اور سنگل لینے کی کوشش کرے، ممکن ہے کوئی سراغ مل جائے۔ انسپکٹر ساجن نے فوری طور پر ایک اے ایس آئی کو بلایا، اسے ضروری ہدایت دے کر اسٹیشن کے علاقے میں بھیج دیا۔ انسپکٹر ساجن مجھے ہاسٹل کا وہ کمرہ دکھانا چاہتا تھا جہاں سے 4 ہفتے پہلے رات کے وقت مریض غائب ہوا تھا۔ کمرہ دیکھنے کا مجھے بھی اشتیاق تھا، لیکن اس وقت میں وہاں جا کر دولت سنگھ یا اس کے کارندوں کی نگاہوں میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ دولت سنگھ کے کارندے لدھیانے میں ہر طرف منڈلا رہے ہیں۔ میں ساجن کو شام تک کے لیے ٹال دیا اور خود خاموشی سے تھانے کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے ساجن سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو میری آمد کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سفر کی تھکاوٹ تھی، گہری نیند آ گئی۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا جب ایک سب انسپکٹر نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ یہ وہی سب انسپکٹر تھا جسے ساجن نے اسٹیشن بھیجا تھا۔ اسے مجھے سلیوٹ کیا اور کہنے لگا، جناب، میں ایک مشتبہ کو پکڑ لایا ہوں۔ میں نے نیند کے ہچکولے کھاتے ہوئے کہا، ساجن کہاں ہے؟ اس کے پاس لے جاؤ۔ سب انسپکٹر بولا، وہ تو جناب گشت پر نکلے ہوئے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ سب انسپکٹر کا لایا ہوا مشتبہ کارآمد ثابت ہوگا، لہٰذا مجھے زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار تو دل میں آئی کہ سب انسپکٹر کو لٹا دوں، مگر پھر ہمت کر کے آنکھیں کھولی اور اس کے ساتھ چلتا ہوا نیچے آ گیا۔ ساجن کے کمرے میں ایک نوجوان دیہاتی لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کی شکل و صورت، ہاتھ پاؤں، حلیہ بالکل دیہاتی مزدوروں جیسا تھا، لیکن اس نے لباس اچھا پہن رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ پہلے تو وہ کچھ بتانے سے انکار کرتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ کپڑے اسے کوٹھی کے مالک نے دیے تھے۔ پتہ نہیں کون سی کوٹھی اور کس مالک کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے جب اسے ٹھیک ٹھاک آنکھیں دکھائیں تو وہ راہ راست پر آ گیا۔ تھر تھر کانپتے اور ہاتھ پاؤں جھوڑتے ہوئے اس نے یہ انکشاف کیا کہ کپڑے اسے کالج والے باؤ نے دیے تھے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون سا کالج والا باؤ؟ جواب میں اس نے مریک سنگھ کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ لمبا قد، گھنگریالے بال، ہاتھ میں کرا اور تھوڑی تھوڑی نیلی آنکھیں۔ میرے ساتھ ساتھ سب انسپکٹر اور دوسرا عملہ بھی حیران رہ گیا۔ میں نے سب انسپکٹر سے پوچھا، اسے کہاں سے لائے ہو؟ میرا اشارہ مشتبہ کی طرف تھا۔ سب انسپکٹر نے بتایا، یہ سڑک بنانے والے ٹھیکیدار کے لیبر میں کام کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے دیہاتی مزدور وہاں کام کر رہے تھے۔ مجھے اس کے کپڑوں سے شک ہوا تھا۔ میں نے تھانے چلنے کو کہا تو یہ بری طرح گھبرا گیا۔ میں نے نوجوان سے نام پوچھا تو اس نے رام داس بتایا۔ وہ پونچھ کے ایک نواحی گاؤں کا رہنے والا تھا اور مزدوری کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، رام داس، جو کچھ بھی تمہیں معلوم ہے صاف صاف اور بغیر جھوٹ ملائے بتا دو، اسی میں تمہاری خیر اور اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ رام داس نے رک رک کر اور گھبرا گھبرا کر جو کچھ بتایا وہ یوں تھا، آج سے کوئی 4-5 ہفتے پہلے وہ بیکار تھا اور روز صبح اڈے پر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک روز مریک سنگھ اور اس پر ایک دوست سکوٹر پر سوار وہاں پہنچے۔ وہ مزدوروں کا جائزہ لیتے رہے، پھر ان کی نگاہ رام داس پر پڑی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن کا کام ہے۔ دہاڑی طے کر کے رام داس ان کے ساتھ اس سکوٹر پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں رام داس کو سیدھا کالج کے ہاسٹل میں لے گئے۔ جہاں ایک کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اسے چائے وغیرہ پلائی۔ بعد میں وہ کہنے لگے کہ انہیں مزدور وغیرہ کی ضرورت تو نہیں تھی، دراصل وہ کالج میں ایک ڈرامہ کر رہے ہیں
جس میں انہیں مزدوروں والا لباس درکار ہے۔ انہوں نے رام داس کو 5 5 روپے کے 4 کھڑکتے ہوئے نوٹ دیے اور اس کا لباس مانگ لیا۔ نوٹ دیکھ کر رام داس فوراً کپڑے دینے پر تیار ہو گیا۔ اس رقم سے تو وہ ایسے 20 جوڑے خرید سکتا تھا۔ مریک نے اسے اپنا ایک پرانا جوڑا الماری سے نکال کر دے دیا۔ اس کے علاوہ ایک چپل بھی کہیں سے منگوا دی۔ رام داس شام تک اس کمرے میں ان کے ساتھ رہا۔ اندھیرا گہرا ہوا تو انہوں نے اسے تنگ سیڑھیوں کے ذریعے بلڈنگ کی پچھلی طرف پہنچایا اور پھر باہر نکال دیا۔ یہ تھی رام داس کی کل روداد۔ یہ روداد ہمارے لیے بے حد اہم تھی۔ میں نے رام داس سے مختلف سوال کیے اور نتیجہ یہ نکالا کہ مریک سنگھ کا ساتھی لڑکا اس کا دوست عثمان ہی تھا۔ رام داس نے اپنا وہ جوتا بھی شناخت کر لیا جو مریک سنگھ کو دے آیا تھا۔ اب یہ معاملہ بے حد حیران کن تھا کہ مریک سنگھ کو اپنی رپوشی سے صرف ایک دن قبل دیہاتی لباس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں اور ساجن نے مل کر اس سوال پر بہت غور کیا اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ مریک سنگھ کو اپنی نگرانی کے بارے میں پتا تھا۔ اپنے باپ کے مخبروں کو دھوکہ دے کر خاموشی کے ساتھ ہاسٹل سے نکلنے کے لیے اس نے ایک دیہاتی لڑکے کا روپ بھرا، لیکن یہ کوئی آخری نتیجہ نہیں تھا۔ بہت سے سوال ذہن میں اٹھتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا ہاسٹل سے فرار کے لیے یہ سوانگ رچانا ضروری تھا؟ اب رات ہو چکی تھی۔ ہم نے رام داس کو سب انسپیکٹر کے تحویل میں دیا اور خود کالج کے ہاسٹل میں پہنچے۔ ہم دونوں سادہ لباس میں تھے، تاہم ہاسٹل کا چوکیدار اور نائب سپرنٹینڈنٹ انسپیکٹر ساجن کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہمیں مریک کے کمرے تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ہاسٹل کے محنتی طالب علم دیر ہوئی سو چکے تھے، بس کسی کسی کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور ایسی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ شطرنج، تاش یا بیت بازی کی محفل جمی ہوئی ہے۔ ہم نے بآہستگی کمرے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ کھڑکی کے پردے برابر کر کے ساجن نے ہلکی روشنی کا بلب جلا دیا۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے عام ہاسٹلوں میں ہوتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو کسی کالج کے ہاسٹل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو سب سے زیادہ دلچسپی آپ کو ہاسٹل کی دیواروں میں محسوس ہوئی ہوگی۔ ان دیواروں پر نوجوان نسل بذریعہ تحریر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتی ہے۔ دروازوں دیواروں پر ایسے ایسے فقرے لکھے ملتے ہیں کہ پڑھنے والا کبھی سر کو پیٹتا ہے، کبھی روتا ہے۔ مریک سنگھ کے کمرے کی دیواریں بھی اس کی داستان عشق کی گواہ تھی۔ جگہ جگہ رومانی شعر لکھے ہوئے تھے، کہیں انگریزی کی فقرے تھے، کہیں اردو کے۔ ایک کھڑکی کی چوکھٹ پر باریک پینسل سے کوئی 1000 دفعہ راحت کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا، تو میری زندگی کی مالک ہے راہی۔ ایک میز کے تختے پر دھوبی کا حساب لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے مریک سنگھ کی لکھائی میں ایک فقرہ تھا، وہ دور سوموار کو مل سکتی ہے، رات 9 بجے آئے گی، صرف 8 پون گھنٹہ ٹھہرے گی۔ میں نے اس فقرے پر خاص طور سے غور کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ تحریر تازہ تھی اور اسی ہولڈر سے لکھی گئی تھی جو بھی میز پر موجود تھا۔ میں نے ساجن کی توجہ تحریر کی طرف دلائی۔ اس نے بتایا کہ وہ پہلے بھی فقرہ پڑھ چکا ہے، شاید کسی لڑکی وڑکی کا معاملہ ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تو کہ یہاں لڑکیاں بھی آتی ہیں؟ ساجن بولا، شیخ امیر زادے سب کچھ کرتے ہیں نواز صاحب، سپرنٹینڈنٹ تو ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے نوٹوں کے سامنے۔ لڑکیاں نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا، لیکن میرا خیال ہے مریک سنگھ ایسا نہیں تھا، اسے تو راہ جان کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ساجن بولا، آج کل کے لوڈوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے، فقرہ پڑھ کر آپ کا دھیان لڑکی کی طرف ہی گیا اور میرا بھی لڑکی کی طرف گیا۔ لڑکی کا ہی چکر ہوگا۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دیر کمرے کا جائزہ لینے، ہاسٹل کے عملے سے ضروری سوالات کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ مریک سنگھ کے کمرے کی دونوں طرف کم از کم 3 کمرے خالی ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مریک سنگھ کی گمشدگی کے بعد جو افواہیں پھیلی ہیں ان سے خوفزدہ ہو کر لڑکے کمرے چھوڑ کر دوسرے کمروں سے چلے گئے ہیں۔ ہم ہاسٹل سے تھانے واپس آ گئے۔ آج شام مجھے لدھیانے واپس روانہ ہونا تھا۔ اچانک صفائی کرنے والے جمعہ دار کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ تھانے کی دوسری منزل کی صفائی کر رہا تھا۔ اس کا نام روجر مسیح تھا۔ ان 3 4 دنوں میں وہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، انسپیکٹر صاحب، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ کل آپ اور انسپیکٹر ساجن صاحب بڑی بحث ہو رہی تھی۔ وہ کون سا فقرہ تھا جو آپ نے کمرے کی دیوار پر لکھا دیکھا تھا؟ میں سمجھ گیا کہ وہ لڑکی والے فقرے کی بات کر رہا ہے۔ صفائی کرتے وہ میری اور ساجن کی باتیں سنتا رہا تھا۔ میں نے اسی فقرے کے الفاظ بتائے تو وہ تفتیشی افسروں کی طرح کہنے لگا، نہیں بادشاہو، ایسے نہیں، ڈائری سے پڑھ کر بتاؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے ڈائری نکالی اور نوٹ شدہ الفاظ پڑھ دیے۔ وہ دو سوار کو مل سکتی ہے، رات 9 بجے آئے گی، صرف 8 پون گھنٹہ ٹھہرے گی۔
وہ جھاڑو کو ٹھوڑی کے نیچے ٹکا کر بولا، جناب مجھے لگتا ہے یہ کسی ریل گاڑی شاڑی کی بات ہے، بدھ اور سوموار کو مل سکتی ہے، رات 9 بجے اسٹیشن پر آئے گی، صرف آدھ پون گھنٹہ ٹہلے گی اور اللہ بیلی ہو جائے گی۔ خاک روب راجر مسیح کی مختصر سی بات نے میرے دماغ میں سینکڑوں بلب روشن کر دیے تھے۔ میں نے کہا، شار تو نے بات واقعی کمال کی ہے۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور انسپیکٹر سرجن کو اوپر بلانے کے لیے آوازیں دینے لگا۔ راجر مسیح کی بتائی ہوئی لائن پر ہم نے تفتیش کی اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک سنسنی خیز بات کا علم ہوا۔ سرجیل برادرز نامی ایک پرائیویٹ بس کمپنی ہر بدھ اور سوموار کو اور کبھی کبھی جمعے کو سری نگر اور لدھیانے کے لیے ایک ڈائریکٹ بس چلاتی تھی۔ اپنے سفر کے دوران یہ بس رات 9 بجے کے قریب لدھیانے پہنچتی تھی اور آدھ پون گھنٹہ رکنے کے بعد آگے روانہ ہو جاتی تھی۔ مریخ بھی سوموار کی رات غائب ہوا تھا۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس رات کو سرجیت برادرز بس کی سروس پہ بیٹھ کر لدھیانے روانہ ہو گیا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے فوری طور پر لدھیانے واپس پہنچنا ہے، کیونکہ اس کیس کی گمشدہ کڑی سری نگر نہیں لدھیانے میں تھی۔ میں نے اسی وقت انسپیکٹر ساجن سے اجازت طلب کی اور بذریعہ بس مظفر آباد روانہ ہو گیا، جہاں سے مجھے پنڈی کے لیے بس مل سکتی تھی۔ حتی الامکان تیزی سے سفر کرتا ہوا میں اگلے روز شام کو لدھیانے پہنچا۔ لدھیانے پہنچ کر میں نے شاکر علی کے گھر کا رخ کیا۔ دروازے پر دستک دی تو راحت نے ہی کنڈی کھولی۔ پردے کی اوٹ سے مجھے دیکھنے کے بعد وہ سامنے آ گئی۔ شاکر علی کہاں ہے؟ اس نے حسب معمول سہمی سہمی آواز میں چند لفظ کہے، جس سے مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ اب میرا رخ لدھیانے کے پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف تھا۔ میں فوری طور پر دربار سنگھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ اس وقت جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں تھا، لیکن جب میں پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچا تو ایک ہی خبر سننے کو ملی۔ پتہ چلا کہ دربار سنگھ کا بھائی جوائنٹ سیکرٹری اسے جیل سے چھڑانے میں کامیاب رہا ہے۔ مجھے اس اطلاع سے شدید صدمہ ہوا۔ میں نے ڈی ایس پی لدھیانے سے وعدہ لیا تھا کہ 1.5-2 ماہ تک کسی طور دربار سنگھ کی ضمانت نہیں ہوگی۔ میں جھلایا ہوا ڈی ایس پی کے پاس پہنچا تو انہوں نے ایک مختلف خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ دربارہ رہا نہیں، مفرور ہوا ہے۔ اس کی صرف ایک کیس میں ضمانت ہوئی ہے، جبکہ 2 اور کیس باقی تھے، لیکن وہ عدالت کے اندر سے پولیس اہلکاروں کو دھوکہ دے کر نکل گیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ کشمیر میں اپنے دوست دولت سنگھ کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کی تلاش میں ایک پارٹی کل ہی کشمیر روانہ کی گئی ہے۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ تفتیش کے اس مرحلے میں دربار سنگھ کو ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ پریشانی کے عالم میں لدھیانے سے اپنے قصبائی تھانے میں پہنچا، جہاں دربار سنگھ کے بھائیوں نے بہت سر نکالا ہوا تھا اور سرعام مجھے سبق سکھانے کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے حسب عادت ایسی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اگلے روز مجھے کشمیر سے سردار دولت سنگھ کا ایک اور لو لیٹر ملا۔ اس نے دیدہ دلیری کی انتہا کر دی۔ صاف صاف لکھا تھا کہ دربار سنگھ اس کے پاس ہے، اور اگر میں نے یا میرے افسروں میں سے کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ دربارے کو اس کی حویلی سے لے جا کر دکھائے۔ اس کے علاوہ ایک بار پھر مجھے ذلیل موت مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، اور یہ بھی اضافہ کیا گیا تھا کہ شاکر علی اور اس کے گھرانے کو ان کے کیے کی سزا دی جائے گی۔ بے خیالی میں نے اپنا بایاں ہاتھ زور سے میز پر مارا۔ ٹوٹی ہوئی انگلیوں سے لے کر کوہنی کے جوڑ تک درد کی ٹیسیں لپک گئیں اور میں تڑپ کر رہ گیا۔ درد چھڑ گیا تو میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ دماغ بدستور کیس کی گتھیوں میں الجھا ہوا تھا۔ ایک بات بالکل صاف تھی کہ اگر مریک سنگھ راحت کی تلاش میں یہاں آیا تھا تو اس قصبے میں ضرور پہنچا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے دربارے کے گھر کے آس پاس چکر لگائے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دربارے سے ملا بھی ہو، مگر سوال یہ تھا کہ اب وہ کہاں ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ اس علاقے میں کہیں موجود ہے، ممکن ہے اسی قصبے میں کہیں ہو۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا اور تھانے کے پورے عملے کی ایک میٹنگ بلائی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اس قصبے میں یا قصبے کے ارد گرد کسی ڈیرے پر ایسا لڑکا موجود ہے جو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کے پاس ملازمت کرتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے زبردستی روک رکھا ہو۔ اگر وہ حبس بے جا میں ہے تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ دربارے کے بھائیوں یا ان کے کسی جاننے والے کے پاس ہوگا۔ بہرحال جس طرح بھی ہو ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے۔ میری ان کوششوں کا نتیجہ 3 روز بعد نکلا، جب عنایت تیلی نام کے ایک ہوشیار مخبر نے اطلاع دی کہ دربار سنگھ کے باغ میں روزانہ ایک فالتو آدمی کی روٹی جاتی ہے، جس سے شک ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں کوئی بندہ رکھا ہوا ہے۔ کچھ روز پہلے باغ کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں بھی سنائی دی تھیں، جنہیں کھیتوں میں کام کرتی ہوئی چند عورتوں نے سنا تھا۔ میں نے اس اہم اطلاع کی اپنے طور پر تصدیق کرائی تو پتہ چلا کہ واقعات درست ہیں۔ اب شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یقیناً باغ کے اندر کوئی گڑبڑ تھی۔ اسی شام میں نے ڈی ایس پی لدھیانے کو اپنے ارادے سے باخبر کیا
جب انہوں نے کارروائی کی اجازت دے دی تو میں نے قصبے میں واپس آ کر ایک مضبوط چھاپا مار پارٹی ترتیب دی اور ایکشن کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم نے رات قریباً 11 بجے نہایت خاموشی سے باغ کا محاصرہ کر لیا، جو کافی گھنا باغ تھا۔ ہم تیزی سے باغ کے اندر داخل ہوئے۔ رکھوالی کرنے والے دو جسیم کتوں نے ہم پر حملہ کیا، جن میں سے ایک کو زخمی اور دوسرے کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ باغ کے رکھوالوں نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی، صرف دو آدمیوں نے جوابی فائرنگ کی، جن میں سے ایک بھاگ گیا اور دوسرے کو رستم ہند بلال شاہ نے جن جپا مار کر سر کے بل ایک پودے میں دے مارا۔ باقی تین آدمیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ باغ کے عین درمیان 3-4 کمروں کا ایک مکان تھا، جس کے صحن اور برآمدے میں لاتعداد خشک پتے بکھرے پڑے تھے۔ ہم آگے بڑھے تو اندرونی کمرے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ ایک سبز رنگ کے دروازے پر موٹا سا تالا لگا تھا۔ گرفتار ہونے والوں میں سے ایک لمڈینگ نے چابی نکال کر تالا کھولا۔ اندر لالٹین کی روشنی میں ایک لڑکا نظر آیا۔ اس کے چہرے کے بال بڑے ہوئے تھے۔ اس کی ایک کلائی میں لوہے کی زنجیر تھی، جس کا دوسرا سلا پلنگ نما چارپائی سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ یہ لڑکا مریک سنگھ ہرگز نہیں تھا۔ میرے سینے میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ ہماری توقعات کے بالکل برخلاف باغ سے برآمد ہونے والا لڑکا عثمان تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، عثمان سری نگر کالج میں مریک کا گہرا دوست تھا، اور مریک کی گمشدگی کے چند روز بعد وہ بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ عثمان کے چہرے پر زخموں اور رگڑوں کے بہت سے نشان تھے، اور اس کے دائیں پاؤں کی ہڈی پنڈلی سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور غالباً ابھی تک اس لباس میں تھا جس میں کئی ہفتے پہلے گھر سے غائب ہوا تھا۔ برآمد ہونے کے بعد سے وہ مسلسل رو رہا تھا۔ میں نے اس سے مریک سنگھ کے بارے میں پوچھا تو اس نے زار زار روتے ہوئے کہا، مریک اب کہاں ہے؟ مریک کو ان ظالموں نے مار ڈالا۔ عثمان کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ اس کے لہجے میں سچائی چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے مارا مریک کو؟ وہ گرفتار شدگان کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، انہوں نے، ان سب نے اسے مار ڈالا۔ میری آنکھوں میں دولت سنگھ کا چہرہ گھما، جو بیٹے کی تلاش میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے سوچا، کیا واقعی مریک مر چکا ہے؟ عثمان مسلسل رو رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے اسے چپ کرایا اور کچھ بولنے پر آمادہ کیا۔ عثمان نے جو انکشاف کی وہ مختصر اس طرح ہیں۔ مریک سنگھ دربارے کے اپنے ہاتھوں ہی قتل ہو چکا تھا، اور اس واقعے کا علم دربارے کے چند خاص الخاص کارندوں کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ مریک سنگھ جہاں کیسے پہنچا اور کیسے موت کے منہ میں گیا، اس کی تفصیل بتاتے ہوئے عثمان نے بتایا کہ گلمرگ سے واپس آنے کے بعد سے مریک کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ سارا دن ہاسٹل کے کمرے میں پڑا رہتا تھا، پاگلوں کی طرح قبرستان اور پیر فقیروں کے ڈیروں پر گھومتا رہتا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کے باپ نے راحت کو اپنے ایک دوست دربار سنگھ کے حوالے کیا ہے، جو اسے لے کر پنجاب کے کسی شہر میں چلا گیا ہے۔ مریک کی حالت دیکھ کر عثمان نے راحت کا سراغ لگانے کی ٹھانی۔ اس نے دولت سنگھ کے ایک نوکر کو ساتھ ملایا اور کھوج لگایا کہ راحت جان لدھیانے میں یا اس کے آس پاس کہیں ہے۔ لدھیانے پہنچ کر اس نے تن تنہا راحت کی تلاش جاری رکھی اور آخر دربار سنگھ کا کھوج لگا لیا۔ اس کھوج کے بعد وہ خوشی خوشی سری نگر پہنچا اور ہاسٹل میں مریک کو اس کامیابی کی اطلاع دی۔ راحت جان کی خبر پا کر مریک خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ وہ دیہاتی لڑکے کے روپ میں اس گاؤں پہنچے گا جہاں راحت جان رہتی ہے، اور کسی طرح اسے وہاں سے نکال لے جائے گا۔ اس کے بعد وہ کسی دور دراز علاقے کے چھوٹے سے گاؤں میں نکل جائیں گے اور خاموشی سے نئی زندگی شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے راحت ہی سب کچھ تھی، اور اس کی خاطر وہ اپنی زمینیں، اپنا مرتبہ، مذہب، سب کچھ چھوڑ سکتا تھا۔ اپنا سکوٹر فروخت کر کے وہ ایک معقول رقم پہلے ہی حاصل کر چکا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ یہ رقم ان کی نئی زندگی کے آغاز کے لیے کافی ہوگی۔ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق مریک اور عثمان نے ایک دیہاتی مزدور سے کپڑے حاصل کیے۔ مریک نے اپنا سر منڈوا کر مکمل دیہاتی کا روپ دھارا اور لدھیانہ روانہ ہو گیا۔ لدھیانہ پہنچ کر مریک نے بڑی کامیابی سے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا۔ وہ دربار سنگھ کے پاس بطور کھیت مزدور ملازم ہو گیا اور اس کے ڈیرے پر سونے لگا۔ وہ برسات کی ایک تاریک رات تھی جب وہ اپنے تڑپتے مچلتے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور اپنی بچھڑی ہوئی محبوبہ کی صورت دیکھنے کے لیے دیوار پھاند کر دربار سنگھ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا اور راحت سے اس کی ملاقات ہو جاتی، لیکن دربارے کے ایک بھائی نے اسے دیکھ لیا۔ اس کی شور مچانے پر دوسرے دو بھائی بھی جاگ گئے اور انہوں نے مریک کو پکڑ لیا۔ مریک کی شکل و صورت اور لہجے سے دربار سنگھ کو پہلے ہی شک تھا کہ یہ لڑکا کشمیری ہے۔ جب وہ اس کے گھر سے پکڑا گیا تو دربارے کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق راحت جان سے ہے۔ تینوں بھائیوں نے مریک کو مارا پیٹا اور پچھلے کمرے میں لے گئے۔ دربار سنگھ حالانکہ ایک سے زیادہ مرتبہ گلمرگ جا چکا تھا،
اور دولت سنگھ کی حویلی میں ٹھہر چکا تھا، مگر ابھی تک مریک سنگھ سے اس کی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس اجڑے بچڑے دیہاتی لڑکے کو دیکھ کر دربار تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دولت سنگھ کا بیٹا ہوگا۔ وہ صرف اتنا ہی شک کر سکا کہ راہ جان کا کوئی چاہنے والا ہوگا۔ اس نے مریک سنگھ سے باز پرس کی۔ مریک نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا اور اسی دوران ایک کھلی ہوئی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ دربارے کے ہاتھ میں 3 رائفل تھی۔ اس نے تاک کر نشانہ مارا اور گولی مریک کے کمر کے اندر سے گزر گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ برآمدے کے کچے فرش پر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس المناک واقعے سے دربارے اور اس کے بھائی بالکل پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے راتوں رات مریک کی لاش اٹھوائی اور اپنے کھیتوں میں لے جا کر گہرائی میں دفن کر دی۔ جہاں تک بتا کر عثمان علی نے چند گہری سانسیں لیں اور اپنی میلی کچیلی آستین سے آنسو پوچھ کر بولا، ادھر سری نگر میں مریک کے لیے سخت پریشان تھا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں واپس لوٹ آئے گا۔ مسلسل انتظار اور فکر مندی کے بعد میں نے خود الجھانے آنے کی ٹھانی۔ ایک طرح سے میری غلطی ہی تھی۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ مریک کو قتل کرنے کے بعد دربارہ وغیرہ کتنے چوکس ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پہنچ کر جب میں نے ایک دن دربارے کے ایک مسالے سے سنگن لینے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کوٹھے میں بند کر کے دربارے کے بھائیوں کو اطلاع کر دی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور باندھ کر اپنے باغ والے ڈیرے پر لے گئے۔ وہاں جا کر تینوں بھائیوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ آخر مجھے بتانا پڑا کہ یہاں آنے والا لڑکا سردار دولت سنگھ کا بیٹا مریک تھا اور میں اس کا دوست ہوں۔ یہ باتیں سن کر دربارہ اور اس کے بھائی کچھ خوفزدہ ہو گئے۔ اسی روز انہوں نے مجھے زنجیر ڈال کر کمرے میں بند کر دیا۔ وہ 2-3 روز آپس میں مشورے کرتے رہے۔ کبھی ان کا پروگرام بنتا کہ مجھے مار دیا جائے، کبھی وہ سوچتے کہ خواہ مخواہ ایک اور قتل سر پر لینا ٹھیک نہیں۔ آخر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ مجھے کسی باز خان نامی قبائلی کے حوالے کر دیا جائے۔ اس قبائلی کو چند روز تک ان کے پاس آنا تھا اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ تھی عثمان کی کل رویداد۔ سفاک دشمنوں نے اس کی ایک ٹانگ توڑ ڈالی تھی اور چہرے پر بھی گہرے زخم چھوڑے تھے۔ اگر چند روز اور چھاپا نہ پڑتا تو شاید مریک کی طرح وہ بھی کبھی اپنے گھر واپس نہ لوٹ سکتا۔ مریک کی موت کی اطلاع نے مجھے سخت دل گرفتہ کیا۔ میں نے اسی روز ایک ڈیرے پر چھاپا مار کر دربارے کے تیسرے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ اسی روز دربارے کے کارندے کی نشاندہی پر مریک کی لاش بھی برآمد کر لی تھی۔ اسے لباس سمیت دفن کیا گیا تھا۔ اس کی کمر میں گولی لگی تھی اور پیٹ پھاڑ کر دوسری طرف نکل گئی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کے بعد میں نے فوری طور پر ایک خط لکھا اور اپنے کانسٹیبل کو دے کر سری نگر بھیج دیا۔ یہ خط سورگ باشی مریک کے باپ سردار دولت سنگھ کے نام تھا۔ خط یوں تھا: سردار دولت سنگھ، ایک بار پھر تمہاری میزبانی کا لطف اٹھانے کو دل چاہتا ہے۔ تمہاری اور میری دشمنی اپنی جگہ، جب تمہارا دل چاہے 2 ہاتھ کر لینا، مگر اس وقت میں تمہیں ایک ایسے شخص کا چہرہ کرانا چاہتا ہوں جو تمہاری دشمنی کا حقدار مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ مجھے یقین ہے اس سے مل کر تمہیں حیرت ہوگی۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو کچھ بتانے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ میرا آدمی خط لے کر چلا گیا۔ اگلے روز رات کے وقت سری نگر سے اس نے لدھیانے تھانے میں مجھے ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ 2 گھنٹے پہلے اس نے میرا خط سردار دولت سنگھ کو پہنچا دیا ہے اور سردار نے کہا ہے کہ میں گلمرگ جا رہا ہوں۔ انسپکٹر نواز مجھے وہاں آ کر مل سکتا ہے۔ میرا اس طرح سردار دولت سنگھ کے علاقے میں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا، تاہم میں یہ خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ وہ کشمیر کی ایک گرم دوپہر تھی، ہر طرف سبزہ تھا اور پھول مہک رہے تھے۔ میں نے اپنی جیپ حویلی کے دروازے کے سامنے روکی۔ دولت سنگھ کو میری آمد کی اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد 2 مسلح ملازم آئے اور میری تلاشی لینے کے بعد مجھے حویلی کے بڑے دروازے سے اندر لے گئے۔ دربار سنگھ کا ایک گرفتار شدہ ملازم بھی میرے ساتھ تھا۔ حویلی کے مختلف روشوں اور برآمدوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک سوئمنگ پول کے پاس آ گئے۔ سوئمنگ پول کے نیلگوں پانی کے قریب آرام کرسیاں تھیں اور سردار دولت سنگھ ایک کرسی پر نیم دراز ایک نیم عریاں لڑکی سے کندھے کی مالش کرا رہا تھا۔ یہ لڑکی غیر ملکی تھی۔ کچھ لڑکیاں جل پریوں کی طرح تالاب میں بھی تیر رہی تھیں۔ مجھے مناظر دیکھ کر زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں پہلے ہی سن چکا تھا کہ دولت سنگھ نے مریک کے دل بہلاوے کے لیے کچھ عرصہ پہلے انتظامات کیے تھے۔ اب وہ اداس بیٹا دنیا میں نہیں رہا تھا اور باپ اس کی گمشدگی کا غم غلط کرنے کے لیے جل پریوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس وقت میری نگاہ دربار سنگھ پر پڑی۔ وہ بھی تالاب میں موجود تھا۔ اپنے گرد لڑکیوں کی موجودگی نے اسے باغ باغ کر رکھا تھا۔ اس نے تالاب کی سیڑھی پکڑ کر عجیب انداز سے میری طرف دیکھا اور زور سے ست سری اکال کا نعرہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، ہمت آؤ تو پکڑو مجھے۔ اس کے بھیگے ہوئے کیس اور بالوں سے اٹا ہوا خوفناک جسم دیکھ کر مجھے وہ منظر یاد آ گیا
جب وہ اسی طرح قصبے کے کنویں پر نہا رہا تھا اور نازک سی راحت جان اس کے لیے پانی کھینچ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نفرت کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ دولت سنگھ نے آرام کرسی پر لیٹے لیٹے مجھے پرنام کیا اور ایک خالی کرسی بیٹھنے کو دی۔ اب دربارہ بھی پانی سے نکل کر ہمارے پاس آ بیٹھا۔ اس نے اپنے ملازم کو میرے ساتھ دیکھ لیا تھا اور کچھ الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے دولت سنگھ سے کہا، سردار صاحب، جو خبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے تحمل سے سننا ہوگا اور پوری بات سننے سے پہلے کوئی رائے قائم نہیں کرنا ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے حواس کو قائم رکھیں گے۔ دولت سنگھ کا چہرہ اس کے گلے میں لٹکتے ہوئے سونے کے لاک پٹ کی طرح زرد ہو گیا۔ میں نے بڑے محتاط لفظوں میں اور ٹھہر ٹھہر کر اسے مریک سنگھ کی موت کی اطلاع دے دی۔ چند لمحوں کے لیے تو یوں محسوس ہوا جیسے اس پر نہ ٹوٹنے والا سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ پھر وہ اچانک اٹھا اور مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو اس کے ملازموں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے انہیں بھی 2 ہتھڑ مارے اور چلانے لگا، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، وہ نہیں مر سکتا۔ بہت دیر چیخو پکار کرنے اور دھاڑے مار مار کر رونے کے بعد وہ اچانک نڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا اور پرسکون نظر آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ عجیب سے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، کون ہے میرا دشمن؟ کس نے مارا ہے میرے بیٹے کو؟ اس کا انداز خوفناک تھا۔ میں نے دربار سنگھ کے ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ٹیپ ریکارڈر کی طرف فر فر بولنے لگا۔ چند ہی منٹوں میں اس نے درباری کا سارا کچا چٹھا دولت سنگھ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اب دولت سنگھ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ حیرت کا سمندر بھی نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف دربارے نے اپنے ملازم کا گریبان پکڑ لیا اور اسے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ وہ چیخ رہا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، کوئی بڑی گہری سازش ہے۔ کس نے پڑھایا ہے تمہیں؟ کس نے پڑھایا ہے؟ وہ اپنے ملازم کو بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا۔ میں نے ملازم کا گریبان دربارے کے ہاتھ سے چھڑایا اور گرج کر کہا، یہ سازش نہیں ہے دربارے، سچی اور کھری بات ہے۔ قصبے کی آدھی آبادی تیرے خلاف گواہی دے گی۔ میں اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ جیپ میں بیٹھے ہوئے عثمان کو اندر لے آئے۔ چند لمحے بعد مریک کا جگری دوست عثمان علی کانسٹیبل کے کندھے پر ہاتھ رکھے اپنی ٹوٹی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر دربارے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر پپڑی آ گئی۔ دولت سنگھ جلدی سے اٹھا اور عثمان لڑکھڑاتا ہوا اس سے لپٹ گیا۔ چچا جان، چچا جان، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اچانک میں نے دربار سنگھ کو سر پٹ بھاگتے دیکھا۔ وہ صرف ایک جانگیا پہنے ہوئے حویلی کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ میری طرح سردار دولت سنگھ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اچانک دولت سنگھ اتنی زور سے چیخا کہ حویلی کی دیواریں ہل گئیں۔ میرا اندازہ ہے کہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے بھی یہ آواز کئی فرلانگ تک سنی جا سکتی تھی۔ دولت سنگھ کا سارا دکھ اور غم و غصہ ان 4 لفظوں میں سمٹ آیا تھا، پکڑو اس کتے کو۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہی اس کے بے رحم مسلح کارندے دربارے کے پیچھے بھاگے۔ پھر ایک فائر کی آواز آئی۔ عقبی دروازے کے پاس میں نے دربارے کو لنگڑا کر اوندھے منہ گرتے دیکھا۔ کارندے شکاری کتوں کی طرح اس پر جھپٹے۔ دولت سنگھ بھی کندھوں پر تولیہ رکھے اس کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ پانی میں آگ لگانے والی جرمن حسینائیں چیختی چلاتی تالاب سے باہر نکل رہی تھیں۔ میں نے افراتفری کے سارے مناظر دیکھے اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ مطمئن قدموں سے چلتا حویلی کے سامنے والے دروازے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری تیز رفتار جیپ گلمرگ سے باہر جانے والی خمدار سڑک پر اڑی جا رہی تھی۔ مجھے سمر میں 1% بھی شک نہیں تھا کہ دربارے کی بے گورو کفن لاش حویلی کے لونوں میں گھسیٹی جا رہی ہوگی۔ دربارے کی عبرت ناک موت کے قریباً 6 مہینے بعد سردار دولت سنگھ بھی اپنے کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا کہ کسی نے پہاڑ کے اوپر سے 2 فائر کیے، جن میں سے ایک فائر دولت سنگھ کے محافظ کی ٹانگ میں لگا جبکہ دوسرا دولت سنگھ کے سر میں روشن دان بنا گیا۔ بعد ازاں وہ اسپتال میں آپریشن کے دوران چل بسا۔ ایک ظالم کا یہ انجام اس کے ظلم کے عین مطابق تھا۔ راہا جان اپنے باپ شاکر علی کے ساتھ اب لدھیانہ میں تھی۔ میرے کہنے پر شاکر علی نے باندی پورہ کا رخ کیا اور دوڑ دھوپ کر کے مقبول نامی اس لڑکے کا کھوج لگا لیا جس سے راحت کا نکاح ہوا تھا۔ یہ غریب اور سیدھا سادہ دیہاتی لڑکا تھا۔ وہ راحت کے حسن سے مروب بھی تھا۔ اس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی راحت کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور یوں دونوں نے ایک مردہ ازدواجی رشتے کو نئی زندگی بخش دی، جہاں ایک چھوٹا سا شرعی مسئلہ بھی پیدا ہوا مگر بالآخر خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ اس مسئلے کا ذکر میں یہاں زیادہ اہم نہیں سمجھتا،
पुरानी याददाश्तें देखते हुए जब कभी मैं सोचता हूँ कि सरदार डोगर दौलत सिंह को किसने कत्ल किया, तो मेरी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा उभर आता है। राहत के भाई फिरदौस का चेहरा, जिसे मैंने गले में कपड़े का झोला डालते झाड़ू फेरते देखा था। मैं सोचता हूँ शायद पहाड़ के पीछे से गोली चलाने वाले हाथ उसी के थे। मैं तस्वुर की निगाहों से देखता हूँ कि वो सरदार दौलत सिंह को मारने के बाद कह कह लगाता पहाड़ों में गुम हो गया हो। जब मैं कह के सुनता हूँ तो दिल को अजीब सा सुकून महसूस होता है और ये यकीन पुख्ता होने लगता है कि जालिम अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचता है। वो गोली जिसने भी चलाई थी वो कश्मीर का बेटा था और उसने डोगरे दौलत सिंह को नहीं मारा था। उस जालिमाना निज़ाम को निशाना बनाया था जिसने बरस बरस से सच्चाई को जंजीर कर रखा है। जब तक सच्चाई को रिहा नहीं किया जाता, पहाड़ों के पीछे से गोलियां चलती रहेंगी और तंग घाटियों में जहरीले कह कहे गूंजते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिखी और सुनाई गई है। इसमें किसी मजहब, जात या तबके को निशाना नहीं बनाया गया।